اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور رحمت سحر میں ہم کراچی اسٹوڈیوز سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ماہ رمضان المبارک بہت تیزی سے ہم سے رخصت ہو رہا ہے، اور آج کی رات بھی وہ طاق رات ہے کہ جسے ممکنہ شب قدر کہا جاتا ہے۔ آج جتنے معتکف ہیں کوشش کر رہے ہیں دیگر طاق راتوں کی طرح کہ آج اس شب کو پا لیں کہ جسے شب قدر کہا جاتا ہے، اور دیگر مقامات پر عبادات کرنے والوں کی کوشش بھی یہی ہے۔ ہماری بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیک اعمال کے حوالے سے ناظرین ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت تیزی سے رجحانات بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ماہ رمضان المبارک کی آمد سے قبل ہی لوگ دیکھا گیا ہے کہ چاند نظر آتا ہے اور اس کے بعد مساجد کا رخ کرتے ہیں، اور جوق در جوق لوگ جو ہیں مساجد کی طرف بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن جب پہلا عشرہ ختم ہوتا ہے، دوسرا عشرہ ختم ہوتا ہے، اس کے بعد نمازیوں کی تعداد بھی کم ہوتی جاتی ہے، اور اس کے بعد جب یہ آخری عشرہ آ جاتا ہے جس میں ہم موجود ہیں، اس میں پھر بازاروں میں رش زیادہ ہو جاتا ہے، مساجد میں لوگ اس طرح نظر نہیں آتے، اور اتنی استقامت نظر نہیں آتی جتنی ہونی چاہیے۔ تو آج استقامت کے موضوع پر ہم بات کریں گے کہ آیا ہمارے اعمال میں استقامت کیسے ممکن ہے، عبادات کی صورت میں یا دیگر حوالوں میں کتنی ضروری ہے ہماری مستقل مزاجی اپنے امور میں، اپنی عبادات میں، کہ ہمارا تشخص ایک بہترین مسلمان کے طور پر سامنے آئے۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت ہم جز وقتی طور پر کسی کام کو اختیار کرتے ہیں، اور اس سے کوئی انسپریشن ہوتی ہے ہماری، ہم اسے اختیار کر کے پھر چھوڑ دیتے ہیں، بعد میں یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں مجھے اس میں لطف نہیں آیا، دل نہیں لگا، کیفیت نہیں ہوئی، جس کے سبب میں نے وہ کام چھوڑ دیا۔ تو یہ جو چیز ہے ایسا کیوں ہے، اور اس میں اگر عبادات کے حوالے سے ہم بات کریں تو کس طرح ممکن ہے کہ ایک انسان کے اندر استقامت پیدا ہو اور وہ اپنے معمولات زندگی میں عبادات کو بھی وہی اہمیت دے جو اہمیت دیگر امور کو دیا کرتا ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں مفکر اسلام مفتی محمد اکمل صاحب۔ آپ جانتے ہیں کہ روزانہ آپ تشریف فرما ہوتے ہیں، آپ کے سوالات کے جوابات عنایت فرماتے ہیں۔ جس موضوع پر ہم کلام کرتے ہیں یا جسے موضوع بناتے ہیں اپنے رحمت سحر کا، اس پر بہت خوبصورت جوابات عنایت فرماتے ہیں۔ آج ایک بار پھر موجود ہے مفتی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز و معروف عالم دین اور ایک ایسی شخصیت جن سے آپ بہت پیار کرتے ہیں، اور بہت اچھی آپ کی ان کے ساتھ ایک تعارف ہے، اور اس کے ساتھ مبارکباد بھی پیش کروں گا کہ ماشاءاللہ حال ہی میں عمرے کی سعادت حاصل کر کے آئے ہیں مفتی محمد عامر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور عمرے کی مبارکباد بھی آپ کو پیش کروں گا ماشاءاللہ کہ ماشاءاللہ یہ سعادت، کہتے ہیں کہ یہ سعادت بزور بازو نیست تانہ بخشت خدائے بخشندہ۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہے ایک ایسی شخصیت کہ جو علم کے حوالے سے، تدریس کے حوالے سے اور تصنیف کے حوالے سے بہت ہی عمدہ شخصیت ہیں اور بہت اچھا تعارف رکھتے ہیں۔ آپ کے سینکڑوں تلامذہ علم کی روشنی پھیلا رہے ہیں پاکستان میں اور پاکستان سے باہر۔ پروفیسر عامر بیگ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما ہیں عالمی شہرت یافتہ ثنا خاں، خوش الہان خوش آواز ثنا خاں۔ آپ نے بہت سنا، انہیں بہت پسند کیا، اور جتنا سنتے ہیں انہیں دل چاہتا ہے مزید سنا جائے۔ ذوالفقار علی حسینی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ذوالفقار بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا مجھ سب فرمائیے گا کچھ کہ استقامت کے معنی اور مفہوم کیا ہے، اور قرآن و حدیث میں اس کا کس طرح ذکر آیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استقامت کا جو مادہ ہے قاف واو اور میم ہے، یعنی قیام سے پھر استقامت بنا۔ قیام کا مطلب قائم رہنا، استقامت معنی قیام کو کسی شے کے ساتھ قائم رہنے کو طلب کرنا۔ ٹھیک ہے۔ تو لغوی اعتبار سے تو یہ مفہوم ہے، شرعی اعتبار سے کسی بھی کام کو دائمی طور پہ تسلسل سے مسلسل اختیار کرنا استقامت کہلاتا ہے۔ استقامت دو طرح کی ہوتی ہے، اچھی بھی ہوتی ہے، بری بھی ہوتی ہے۔ بعض لوگ غلط کاموں پر مستقیم ہو جاتے ہیں، مستقل غلط کاموں کو کرتے رہتے ہیں، یہ استقامت اللہ تعالیٰ کے نزدیک بری ہے۔ بلکہ اس کی تین قسمیں بنا لیں۔ بعض ایسے کام ہوتے ہیں جو مباح کام ہیں، نہ گناہ ہے نہ ثواب ہے، ان پہ بعض لوگ استقامت پذیر ہوتے ہیں۔ یہ بھی مطلب اگرچہ گناہ نہیں ہے لیکن غیر محبوب ہے، کیونکہ غلط ایسے مباح کاموں پہ استقامت آہستہ آہستہ آدمی کو فضولیات سے حرام کی طرف لے جاتی ہے۔ جو سب سے محمود، محبوب اور مطلوب اور ملحوظ استقامت ہے وہ ہے نیک اعمال پر استقامت۔
پھر اس میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہ بعض ایسے ہوتے ہیں جو کثیر اعمال پر استقامت کو سمجھتے ہیں یہ کمال ہے، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ کہتی ہے کہ عمل چاہے بہت تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، اس پر دوام اور استمرار یہ کمال ہے۔ واہ، اسی لیے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، میری والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ صدیقہ مجتہدہ مفتیہ، ارشاد فرماتی ہیں کیا کہنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی عمل اختیار کرتے تھے اسے ہمیشہ کیا کرتے تھے۔ کیا کہنا اور روایت میں آتا ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی نیک عمل اختیار کرو اسے استقامت سے کرو، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ تھوڑا ہی کیوں؟ تو اس لیے استقامت، اور بزرگوں نے فرمایا الاستقامت فوق الکرامت، کہ استقامت کرامت سے بھی بڑھ کر چیز ہے۔ اللہ، کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ کرامت تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو حاصل ہوتی ہے اور وہ غیر اختیاری ہے، اور لیکن جو آدمی از خود ارادے کے ساتھ استقامت حاصل کر کے پھر اپنے نفس و شیطان سے لڑ کر اس پہ مستقیم ہوتا ہے، اس میں اس کی قوت اور ارادے کا دخل ہوتا ہے، اس وجہ سے کرامت سے بڑھ کر ہے کہ ارادے کے ساتھ پھر کسی چیز پر دوام حاصل کرنا، اور یہی کمال ہے، اسی کو اختیار کرنا چاہیے۔ آپ نے بہت عمدہ بات ارشاد فرمائی کہ مثبت حوالوں کے ساتھ بھی اگر ہم دیکھیں تو اس میں بھی استقامت پر لوگ نظر آتے ہیں، اور منفی اگر رجحانات ہیں تو اس پر بھی استقامت کے ساتھ نظر آتے ہیں۔ جناب منفی امور انجام دے رہے ہیں، ہماری عادت بن گئی ہے اور اب تو یہ زندگی کا پیٹرن ہی یہی بن گیا ہے۔ اس پر بات کریں گے، آج استقامت موضوع ہے۔ آپ اپنے لائیو سوالات اس رحمت سحر کا حصہ بنا سکتے ہیں ٹیلی فون کال کے ذریعے۔ اس سے قبل کہ ہم کلام شامل کریں، میں مفتی عامر صاحب سے جاننا چاہوں گا۔ مفتی صاحب، گو کہ وقت بہت زیادہ نہیں ہے، وقفے کی جانب بڑھنا ہے ہمیں، تو رمضان المبارک کا میں نے ذکر کیا۔ رمضان المبارک میں بہت زیادہ ایک دینی رجحانات بڑھ جاتے ہیں، کیا اس کی وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دینی رجحانات بڑھ جانا ایک بہت اچھی بات ہے، اور ماہ رمضان میں جس طریقے سے ترغیب دلائی گئی ہے، قرآن و احادیث میں اس کی فضیلت اور اہمیت بتائی گئی ہے، پھر ظاہر سی بات ہے کہ اہل ایمان ہیں، مسلمان ہیں، تو اس طرف رغبت تو یقینی طور پہ ہوگی، لیکن یہ کہ یہ رغبت دائمی ہو، مستقل ہو، تو پھر یہ رغبت جو ہے وہ باعث رحمت اور برکت بن جائے گی۔ تھوڑے عرصے کے لیے ہو، وقتی طور پہ ہو تو وقتی طور پہ فائدہ ہوگا، دائمی اور مستقل فائدے سے محروم رہ جائیں گے۔ دیکھا یہی جاتا ہے، جیسا آپ نے فرمایا کہ بڑی کثرت کے ساتھ پہلی دوسری تراویح میں، نمازوں میں، مساجدوں میں رونقیں ہوتی ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ صفیں کم ہو جاتی ہیں۔ تو یہ استقامت کی کمی۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، کہ بے شک جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس پر استقامت پذیر رہے، تو فرمایا ان کے اوپر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ ہم بہت ساری شکایتیں کرتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہیں پھر بھی ہمارے مسائل ویسے ہی کھڑے ہیں، ہم دعائیں اتنی کرتے ہیں لیکن پھر بھی مسائل کھڑے ہیں۔ انفرادی سطح سے ہٹ کر اگر اجتماعی حیثیت میں دیکھیں تو مسلمان جو ہے وہ تباہی کی طرف، بربادی کی طرف، ذلت و رسوائی کی طرف، خواری کی طرف، پستی کی طرف گامزن ہیں۔ آخر کیوں؟ اس کے باوجود کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، ہم مسلمان ہیں، لیکن کیا چیز کم ہے؟ استقامت کی۔ دعا کرتے ہیں پھر یقین کے ساتھ نہیں کرتے، تھک جاتے ہیں۔ عبادت کرتے ہیں، 2 دن بعد چھوڑ دیتے ہیں کہ ادھر بھی گئے، یہ بھی کیا، یہ بھی کر لیا، یہ صرف کرنے سے نہیں ہوتا، 1 دن اور 2 دن کے اس میں ایک ٹائم لگتا ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ بالکل، آپ سے مزید بات کریں گے اس حوالے سے۔ ناظرین، ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے۔ مجھے امید ہے رحمت سحر میں آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے رحمت سحر میں۔ آج موضوع ہے استقامت، اور اس حوالے سے سوالات ہم پیش کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ پروفیسر عامر بیگ صاحب موجود ہیں۔ سر، یہ فرمائیے گا کہ کیا وجہ ہے کہ لوگوں میں استقامت نہیں ہوتی، اور نہ ہونے کے اسباب کیا ہیں؟ یہ اس حوالے سے کچھ فرمائیے گا کہ ہم میں عجلت پسندی ہے، یا ہم تغیر پسند ہیں، تبدیلی پسند کرتے ہیں؟ کیا وجہ ہے اس کی کہ بہت جلدی کسی چیز سے ہم ہٹ جاتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ دیکھیے، آج کا جو موضوع ہے استقامت کے حوالے سے، یہ بہت انتہائی اہم ہے۔
آپ نے جو اشارہ فرمایا کہ ہم استقامت پر قائم نہیں رہ پاتے ہیں، تو اس حوالے سے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ عموماً استقامت اسی وقت نہیں ہوتی جب ہمارا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ جن لوگوں کا ایمان مضبوط ہوتا ہے وہ ہر نیک عمل پر جو ہے استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور جن لوگوں کا ایمان کمزور ہوتا ہے وہ جو بھی نیک اعمال کرتے ہیں اس میں رسم و رواج یا رسماً جو ہے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ جو ہے عموماً اگر نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، اعتکاف کر رہے ہیں، تو اس کے اندر جو ہے وہ رسماً کا پہلو جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، اور جو اصل روح ہے یعنی خوف خدا اور اللہ رب العزت کی رضا کا حصول، یہ ہمیں بہت کم نظر آتا ہے۔ تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں استقامت اسی صورت میں نصیب ہوگی جب ہمیں اصل مطلوب جو ہے وہ خوف خدا ہو اور اللہ رب العزت کی رضا ہو، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو ہے وہ مقصود ہو۔ جب اس نیت کے ساتھ جو ہے ہم نماز کی پابندی کریں گے، روزے رکھیں گے، اعتکاف کریں گے، تو پھر اس کے اثرات بھی جو ہے ہمیں حاصل ہوں گے۔ لیکن اگر ہماری یہ ساری عبادات جو ہے وہ رسماً ہوں گی یا لوگوں کو دکھانے کے لیے ہوں گی، تو پھر ظاہر ہے کہ پھر ہم استقامت پر قائم نہیں رہ پائیں گے۔ ہم عموماً دیکھتے ہیں کہ لوگ ماشاءاللہ جو ہمارے بھائی، ہمارے دوست اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، تو ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جب وہ اعتکاف سے باہر نکلیں گے کم سے کم جو ہے 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں۔ تو جس وقت وہ اعتکاف میں بیٹھے ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بڑی گڑ گڑا کر دعائیں بھی کر رہے ہوتے ہیں اور بڑی جو ہے عبادت میں مصروف بھی نظر آتے ہیں، لیکن جس دن وہ اعتکاف سے باہر نکلتے ہیں اور جب ہم عید کی نماز میں ان سے ملاقات کرتے ہیں تو معلوم چلتا ہے کہ جو تھوڑی بہت داڑھی نکلی تھی وہ بھی صاف ہو گئی، اور عید کے دن کی نمازیں بھی ضائع ہو گئی، اور خوف خدا جو ہے وہ کہیں نظر نہیں آیا، یعنی کہ اس کے اثرات زائل ہو گئے، اثرات بالکل ظاہر ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر ہمارا مقصود جو ہے وہ اللہ رب العزت کی رضا ہو اور اس کے محبوب کی اطاعت ہو تو یقیناً جو ہے ہمیں اس کے اثرات حاصل ہوں گے۔ ایسا نہیں کہ سب کا یہ حال ہوتا ہے، الا ماشاءاللہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ہم نے خود دیکھا ہے کہ اعتکاف سے جب وہ باہر نکلتے ہیں تو ان کی زندگی میں ایک تبدیلی آ جاتی ہے، وہ نماز کے پابند بھی ہوتے ہیں، اپنے ماں باپ کے فرمانبردار بن جاتے ہیں۔ تو اگر ہماری نیت جو ہے وہ خالص ہوگی، دیکھیں استقامت کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہماری نیت جو ہے وہ خالص ہونی چاہیے۔ تو جو خلوص نیت کے ساتھ ہم نیک اعمال کریں گے تو ہمیں یقیناً جو ہے وہ استقامت حاصل ہوگی۔ بہت اچھی بات ارشاد فرمائی آپ نے کہ جو بھی نیک عمل اخلاص نیت کے ساتھ کیا جائے گا اس میں دوام ہوگا اور اس میں استقامت ہوگی۔ اس پر مزید سر آپ سے بات کریں گے۔ شامل کر رہے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پیش فرمائیں گے ذوالفقار علی حسینی آپ کے اور ہمارے پسندیدہ ثنا خان۔ کرہت بھی ایمان کی روشنی کے لیے درود شرط ہے، ذکر محمدی کے لیے کرہت میرے تو آپ ہی سب کچھ ہیں، میرے تو آپ ہی
سب کچھ ہے رحمت عالم میں جی رہا زمانے میں آپ ہی کے لیے کر اہتمام بھی اور تمہارے ذکر کو کیسے نہ زندگی سمجھوں تمہارے ذکر کو کیسے نہ زندگی سمجھوں یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے درود شرط ہے ذکر محمدی کے لیے درود شرط ہے۔ محمود خالد نقشبندی کا کلام پیش فرما رہے تھے جناب ذوالفقار علی حسینی۔ درود شرط ہے ذکر محمدی کے لیے، تو درود پہلے پڑھو پھر نبی کا ذکر کرو، درود پہلے پڑھو پھر نبی کا ذکر کرو، فضائے نور میں اس روشنی کا ذکر کرو، فضائے نور میں اس روشنی کا ذکر کرو، اسی طرح تو ہے ترتیب پہلے کلمے کی کہ خدا کے بعد خدا کے نبی کا ذکر کرو، اسی طرح تو ہے ترتیب پہلے کلمے کی خدا کے بعد خدا کے نبی کا ذکر کرو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ناظرین حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے۔ اعمال میں اخلاص جو ہے وہ استقامت کا سبب بنتا ہے، لیکن آج ظاہر ہے جو منظرنامہ ہمارے سامنے ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ اخلاص کی کمی کے سبب کسی بھی چیز کے کسی بھی نیک عمل کے اختیار کرنے کے بعد اس سے دور ہو جانا اخلاص کی کمی کے سبب ہے۔ اس سے آگے بڑھتے ہیں، مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کروں گا سوال کہ ہمارے ہاں یہ بھی دیکھا گیا مفتی صاحب، چاہے گھروں میں خواتین کا معاملہ ہو یا ہم اپنے چھوٹے اور معمولی تنازعات پہ بھی
ضد اور ہٹ دھرمی پر استقامت پر نظر آتے ہیں اور اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ میری یعنی کہ شان کے منافی بات ہو جائے گی اگر میں اس سے اپنا موقف تبدیل کروں گا۔ کیا فرمائے گا اس حوالے سے؟ اچھا، یہ اس میں سارے لوگ شامل ہیں، علماء بھی شامل ہیں، اس میں اساتذہ بھی شامل ہیں، اس میں عام عوام بھی شامل ہیں۔ جی ہاں، اگر تو یہ کسی چیز پر استقامت یا کسی موقف پر ڈٹے رہنا وہ صحیح موقف ہو تو پھر تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک شخص سامنے والا غلط بات کر رہا ہے، جیسے اگر بہو ڈٹ گئی ہے کسی چیز پر کہ ساس اور نندیں کسی غلط موقف کے اوپر سامنے آ رہی ہیں، تو وہ کہتی ہے میں تو اپنے صحیح موقع پر ڈٹی رہوں گی، میں ان سے کیسے کمپرومائز کر سکتی ہوں؟ ان کے ساتھ کمپرومائز کرنے کا مطلب ایک غلط چیز کو ایکسیپٹ کر لینا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات ساس جو ہے وہ اپنی بہوؤں سے بالکل مطلب اتحاد و اتفاق نہیں کر پاتی ہے، تو اسی طرح علماء کا مسئلہ اگر کوئی ایک صحیح موقف پہ جمع ہوا ہے، باقی کسی غلط موقف پر آپ متفق ہو جاتے ہیں، تو پھر ٹھیک ہے، وہ تو اپنے مقام پہ صحیح ہے نا۔ ہوتا ہی غلط یہ ہے کہ آپ کسی غلط موقف پر قائم ہوں، دوسرے صحیح اور حق بات کہہ رہے ہیں اور آپ ان سے لڑنا جھگڑنا شروع کر دیں، یا پھر کوئی اجتہادی مسئلہ ہے مثال کے طور پہ، تو ہمارے فقہا نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ اجتہادی مسائل میں جس طرف کثرت ہوگی، اکثریت ہوگی، حق ادھر ہی ہوگا۔ مان لیجئے، اگر نہیں مانتے تو کم از کم ان کو برا بھلا نہ کہیں، آپ ٹھیک ہے اپنے موقف پر رہیں، دوسرے اپنے موقع پر۔ جیسے مثال کے طور پر لاؤڈ اسپیکر کا مسئلہ ہے، آج میں کہتا ہوں 99.99 مساجد میں اسپیکر پہ نماز ہو رہی ہے، یقیناً، لیکن کچھ علماء ہیں ان کا اپنا موقف ہے کہ اسپیکر پہ اگر آپ رکوع سجود کریں گے آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی، تو ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ اکثر جہاں پہ فقہ ہوتے ہیں حق انہی کے ساتھ ہوتا ہے، تو پھر تو ان کی بات ماننی چاہیے۔ لیکن اگر وہ اپنے کسی موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ احتیاط اسی میں ہے، تو ان کی خواہش کا بھی اور ان کی رائے کا بھی احترام کیا جائے گا۔ خرابی وہاں پیدا ہوتی ہے کہ جب آپ دوسرے کو پھر مورد الزام ٹھہرانا شروع کرتے ہیں، یعنی اکثریت فاسق و فاجر ہو اور عقل فاسق فاجر ان کی طرف نسبت نہ کی جائے۔ اسی طریقے سے ویڈیو وغیرہ کے مسائل ہیں، آج کون سے عالم ایسے ہیں جو ویڈیو نہیں بنوا رہے یا ڈیجیٹل کیمرے پہ تصویریں نہیں کھنچوا رہے ہیں۔ ایک تھا مطلب کافی کچھ عرصے پہلے، جب تک یہ اتنا عام نہیں ہوا تھا، بہت سے اس موقع پر تھے، لیکن اب وہی بات میں جیسے عرض کروں 90% اگر ایک طرف ہے، اونلی 10% کوئی ایسے ہوں گے جو اس ڈیجیٹل کیمرے کی تصویر کو یا ویڈیو کو، جو ڈیجیٹل ویڈیو کیمرے سے آج کل بن رہی ہے جس پہ نیگیٹو بنتا ہی نہیں ہے، اس کو ابھی بھی ناجائز کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کا اپنا موقف ہے، لیکن یہ بات غلط ہے کہ پھر وہ ان علماء کو فاسق قرار دیں، فاجر قرار دیں، شیطان قرار دیں، اس طرح کے الفاظ بیان کریں، یہ بالکل غلط موقف ہے۔ اچھا، اسٹل فوٹوگرافی ہو گئی یا ویڈیو کیمرے سے جس طرح کا آپ نے ذکر کیا، اس پر بھی بڑا کلام رہا علماء کا کہ جناب اسٹل فوٹوگرافی مناسب نہیں ہے، اور اس کے پر بھی شروع میں تو عکسی اگر تصویر ہے، تصویر تو دیکھیں کہتے ہی اس کو ہیں جو عکس سے ساکت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایسا عکس جو بالکل متحرک نہ ہو، اسی کو پکچر کہتے ہیں۔ یہ تصویر تھی، یہ چاہے نیگیٹو میں آئے چاہے اس کو پازیٹیو بنوا لیں، یا آج آپ ڈیجیٹل کیمرے سے کچھ کھینچ کر اس کا پرنٹ آؤٹ نکال لیں تو وہ ناجائز ہو جائے گا۔ لیکن اس میں تو آپ دیکھیں کہ یہ پکسلز کی شکل کے اندر ریز ہوتی ہیں، اصل میں تو چپ پر آتی ہیں پھر، اور وہ پکسلز وغیرہ ہوتے ہیں، اسے جو مشینری ہے اس کی وہ متشکل کر کے ہمیں دکھا دیتی ہے، حقیقتاً وہاں پر تو کوئی پکچر ہوتی بھی نہیں، بنتی نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی میں یہ بات عرض کر رہا ہوں جو آپ انانیت کا مسئلہ کہہ رہے ہیں، کہ جہاں پر اکثریت ہونا یہ چاہیے کہ ان کے رائے کے ساتھ موافقت اختیار کریں، انتشار ختم ہو جائے گا۔ یا اگر اپنے آپ موقع پر قائم ہیں تو پھر طنز نہ کریں، اپنی تقریروں میں ان کے خلاف عوام کو نہ ابھاریں، تو یہ بہتر ہے۔ یعنی مجھے ایک ایسے، میں ملک کا نام نہیں لیتا ہوں، علماء کا نام نہیں لیتا ہوں، ایک عالم صاحب نے ایک اجتہادی مسئلے میں اپنی رائے پیش کی، ان کے خلاف اتنا عوام کو کھڑا کر دیا گیا کہ لوگ ان کو تلاش کر رہے ہیں، کوئی ملے تو ان کو ماریں گے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ یہ کیا چیز ہے۔ کیا امام اعظم نے اپنے دیگر شاگردوں کو صاحبین کے پیچھے لگا دیا تھا کہ انہوں نے میری مخالفت کی تو پکڑ لو، جہاں ملے مارنا؟ یہ تو ہے ہی نہیں۔ ہر دور میں رائے کا احترام ہوتا رہا ہے، تو اس قسم کے جو معاملات ہیں ان پہ بھی توجہ کرنی چاہیے۔ تو بہرحال استقامت اچھی چیز کے اوپر بہت اچھی چیز ہے، بری چیز پر بری ہے، اب وہ چاہے علماء کے ساتھ ہو، ان کی کسی عادت اتوار کے ساتھ، چاہے مشائخ کے ساتھ ہو، پیر بھی تو کم نہیں، آج کل کیا کچھ کر رہے ہیں، اچھے پیر بھی ہیں، باقی ویسے بھی ہیں، اور اسی طریقے سے چاہے وہ ٹیچرز وغیرہ ہوں عام، یا ہمارے گھر بار کے اندر ہو، جب غلط موقف پر کوئی استقامت حاصل کرے گا تو اس کو غلطی کہا جائے گا۔ یعنی کہ یہ کہا جا سکتا ہے مفتی صاحب آپ کی گفتگو کی روشنی میں کہ آج ہمارے معاشرے کے افراد کا یہ رویہ سامنے آتا ہے اور ایک مزاج بن گیا ہے کہ اگر کسی موقف پر وہ ڈٹے ہیں، خواہ وہ منفی ہو، اس پر ڈٹ جاتے ہیں اور پھر اس کے اوپر توجیہات پیش کی جاتی ہیں کہ جناب میں نے تو اس وجہ سے یہ موقف اختیار کیا اور میں درست سمت پہ ہوں اور میں بالکل حق پر ہوں۔
اب یہ ہے کہ جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ اس پر افہام و تفہیم کس طرح ہو، یا جو کہنے والا ہے وہ اپنی اکاؤنٹیبلٹی کیسے کرے، اپنا احتساب کیسے کرے کہ آیا جو میں سوچ رہا ہوں، یہ جو میں نے فیصلہ کر لیا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ مفتی صاحب کچھ فرمائیے گا، مبلغین کے حوالے سے بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت تیزی سے دینی رجحانات پیدا ہوتے ہیں، 2-4 کتابیں پڑھ لیں اور ایک مخصوص 2-4 ایسی کتابیں ہیں کہ جس سے دروس دیے جاتے ہیں، تو وہ لوگ بہت تیزی سے نظر آتے ہیں۔ اسی کے بعد کچھ عرصے کے بعد چند ایک ان میں سے ایسے بھی ہیں کہ جو عام زندگی میں پھر وہ اس طرح دینی ماحول میں بھی نظر نہیں آتے۔ تو یہ جو ہماری مزاج کی تبدیلی ہے اور دین کے معاملے میں کچھ فرمائیے گا، اس طرح سے کیوں ہوتا ہے؟ اصل میں ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ اسلام کی بعض چیزوں کو اپناؤ اور بعض کو چھوڑ دو، یہ نہ کرو۔ دوسرا یہ کہ مخصوص عرصے میں یا اوقات میں آپ اسلام کو اپناؤ اور باقی اوقات میں اسلام کو چھوڑ دو۔ تو یہ جو رویہ ہے یہ غلط ہے۔ جس طرح آپ نے مبلغین، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بعض لوگ دین کی طرف آتے ہیں تو ابتداً بڑا رجحان ہوتا ہے، بہت رجحان ہوتا ہے، لیکن پھر ایک دم سے ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ ادخلوا فی السلم کافہ نہ ہوا، مکمل جو اسلام میں داخل ہونا ہوتا ہے۔ اچھا، اسلام کا مطلب ہی یہ تھا کہ آپ جب اسلام میں داخل ہوتے ہو تو اس کا ایک مطلب تو یہی نکلتا ہے نا کہ آپ نے سرنڈر کر دیا اپنے آپ کو، حوالے کر دیا۔ اب آپ کی مرضی کہاں رہی؟ اللہ تعالیٰ نے جنت کے عوض خرید لیا آپ کی جان مال کو، آپ کو، واہ واہ، تو اب آپ کی مرضی کہاں رہی؟ اب جو حکم الہی ہے وہ کرنا ہے۔ ہم یہ گنجائش اور اس میں رعایت طلب کرتے رہتے ہیں کہ بھئی ہماری بھی خواہشات ہیں، ہمارے بھی ارمان ہیں، ہمارے بھی کچھ مقاصد ہیں، تو آپ اللہ کے بندے بھی تو ہو، اس سے بھی تو کچھ آپ نے وعدہ کیا ہے، کمٹمنٹ کیا ہے، اس سے بھی تو آپ کو کچھ مطلوب ہے آخرت میں، تو اس کی قیمت تو دینی پڑے گی۔ تو جس چیز کی آپ نے ایک طلب کی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ سے، تو اس کے لیے آپ کو پھر جد و جہد کرنی پڑے گی۔ دوسری طرف ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بعض اوقات رجحان جو کم ہوتا ہے ابتدا میں بہت اور پھر کم ہو جاتا ہے، وہ مایوسی، اور جس کی طرف عامر صاحب نے اشارہ کیا، ایمان کی کمزوری، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ یقین اور ایمان اگر مستحکم ہو تو استقلال حاصل ہوتا ہے۔ استقلال اور استقامت کی کمی کا بہت بڑا سبب ایمان کی کمزوری ہے، یقین کمزور پڑ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، 17 حملے کیے تھے غزنوی نے، لیکن اسے امید تھی کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اس نے ایک چونٹی کو دیکھا کہ وہ اوپر چڑھتی ہے پھر گر جاتی ہے، لیکن اس کا جو عزم ہے وہ نہیں ٹوٹتا، پھر دوبارہ ٹرائی کرتی ہے، پھر گر جاتی ہے۔ میں نے ایک شخص کے بارے میں پڑھا، آپ نے شاید نام سنا ہوگا، وہ بڑا مشہور جو ہے وہ رننگ چیمپئن ہے، یعنی 1 میل کی جو دوڑ ہے اس کا چیمپئن ہے، گلیسکو کننگم، یہ اس نے عالمی چیمپئن شپ حاصل کی۔ یہ وہ شخص ہے رئیس بھائی کہ بچپن میں اسکول کے زمانے میں آگ لگ گئی تھی جس میں وہ جلس گیا تھا، ڈاکٹر نے بڑی مشکل سے اس کی جان تو بچا لی، مگر اس کے پیر ناکارہ ہو گئے تھے۔ ڈاکٹر نے کہا یہ دوڑنے تو کیا چلنے کے قابل بھی نہیں ہے، اگر چل جائے تو معجزہ ہے۔ اب اسے ایک فکر تھی اور اسے امید تھی کہ میں کوشش کروں گا تو چل جاؤں گا۔ اس نے کوشش کی، رسی لگا کے وہ بڑی کوشش کرتا رہا، بالآخر اس نے چلنا شروع کر دیا، پھر تھوڑی ہمت کی، کچھ عرصے بعد دوڑنا شروع کر دیا، اور یہی شخص جو چلنے پھرنے کے قابل نہیں تھا وہ دوڑ کے مقابلے میں اول نمبر آتا ہے۔ وہ جو بہت زیادہ ہر اعتبار سے پرفیکٹ ہے وہ بھی اس سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ یہ کیا تھا؟ اس کا یقین، اس کا یقین، یقین مضبوط ہو نا کہ میں اللہ کی عبادت کروں گا وہ صلہ دے گا، یقین مضبوط ہو میں اللہ سے مانگوں گا وہ ضرور دے گا، کب دے گا، کس وقت دے گا، کیسے دے گا، یہ اس کی مشیت اور مصلحت ہے۔ کیا کہنا ناظرین، آج استقامت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، صرف یہ علماء اور اساتذہ پر نہیں ہم بات کریں گے کہ آیا آج کا جو اسٹوڈنٹ ہے، آج کے جو طلباء و طالبات ہیں، چونکہ اکیڈمک سائڈ سے ماشاءاللہ ہمارے ہاں پروفیسر عامر بیگ صاحب اور قبلہ مفتی اکمل صاحب موجود ہیں، تو یہ زیادہ ان کے تجربات بہت زیادہ، مشاہدات بہت زیادہ ہیں، اس حوالے سے بات کریں گے کہ طلبہ میں جو تعلیم کے حصول کا رجحان ہے اس میں بھی استقامت کی کمی واقع ہوئی ہے، اور طلبہ کے جو رجحانات ہیں وہ دیگر سمت میں نظر آتے ہیں۔ حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد، اس سوال کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے، مجھے امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔
ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے رحمت سحر میں. آج استقامت ہمارے موضوعات میں سے ایک موضوع ہے اور اس پر بہت عمدہ انداز میں ہمارے علماء مفتیان دین اور اسکالرز حضرات روشنی ڈال رہے ہیں. میں نے سوال یہ قائم کیا تھا کہ آج یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ طلبہ اور طالبات کے رجحانات جو ہیں وہ پڑھائی سے ہٹ کر دیگر امور کی طرف بڑھ جاتے ہیں اور اس میں بھی استقامت نظر نہیں آتی جس سبجیکٹ کو وہ سلیکٹ کرتے ہیں اور جس موضوع پر ان کو کام کرنا ہوتا ہے. مفتی صاحب ماشاءاللہ الفرقان اکیڈمی کو کئی سال سے ماشاءاللہ جس کی نگرانی کر رہے ہیں، سرپرستی فرما رہے ہیں، سینکڑوں تلامذہ آپ کے علم دین کی روشنی پھیلا رہے ہیں. آپ کے کیا مشاہدات ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں. ایک ہے دینی علوم کے حصول والے طالب علم، ایک ہیں جو دنیاوی معاملات میں ہے. چونکہ اکثر ہمیں اپنے معاشی مسائل کا حل دنیاوی تعلیم میں نظر آتا ہے، تو جو اس طرف آتے ہیں وہ اگر طبیعتاً نہیں تو بامر مجبوری ضرور استقامت حاصل کر لیتے ہیں. بھئی یہاں تک تو ہمیں پہنچنا ہے، یہ ڈگری تو حاصل کرنی ہے، تو وہ چاہے دل مان رہا ہو نہ مان رہا ہو، طبیعت مانے نہ مانے، کچھ گھر والے بھی اس میں فورس کرتے ہیں اور چل جاتے ہیں. معاملات جب دینی امور کا، اس میں عموماً استقامت نظر نہیں آتی ہے. بہت سے اسٹوڈنٹس شروع سالوں میں آتے ہیں اور پھر بیچ میں غائب ہو جاتے ہیں. اس میں کچھ اسباب ہیں جس پر توجہ کرنی چاہیے. سب سے پہلے تو ہمارے سلیبس کا جو سلیبس ہے وہ بہت ہی عجیب و غریب مطلب بعض جگہ رکھا ہوا ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ معاذ اللہ وہ غلط ہے، وہ ہمارے اکابرین نے ہی سلیکٹ کیا تھا، لیکن وہ ایک دور کے اعتبار لیکن نظر ثانی کی ضرورت ہے، نظر ثانی کی اشد ضرورت ہے. اور میں اپنے دیکھنے والوں سے گزارش کرتا ہوں کہ یاد رکھیں کہ 25 سال کا سلیبس مرتب کیا گیا تھا پہلے دور میں. پھر جب وہ کثرت مصروفیات ہوئی تو اس کو 18 سال کا کیا، پھر اس کے بعد 12 سال پہ لائے، اب اس کو 8 سال پہ لے کر آئے. ہم 6 سال میں پڑھاتے ہیں وہی کورس. تو یہ کم کرنے کی ضرورت اکابرین کو بھی کیوں پیش آئی؟ اس لیے کہ وہ دیکھتے ہیں قلت فرصت ہے، تنگی وقت ہے، لوگوں کی سوچیں بدل گئی ہیں، طبیعتیں اب اتنے لینتھی کورس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہیں، تو انہوں نے کہا اس میں تبدیلی پیدا کی جائے. تو ایک تو سب سے بڑی چیز یہ ہے، اس میں جب باہر کا ایک پڑھا لکھا لڑکا جو مثلا سٹی کا بچہ ہے وہ جب کسی دارالعلوم کو جوائن کرتا ہے تو ایک تو سلیبس بڑا ہارڈ اس کو محسوس ہوتا ہے. دوسرا پھر جو ٹیچرز کا رویہ ہے یہ بھی استقامت نہیں کروانے دیتا. یعنی وہ ایک جو جاہل بچہ ہے جس طرح اس کے ساتھ رویہ رکھتے ہیں ویسے ایک پڑھے لکھے نوجوان کے ساتھ رکھتے ہیں. یہ تک آمیز رویہ ہے، جھڑکنا، ڈانٹنا، ذلیل کرنا سب کے سامنے. اب شہر میں رہنے والا ایک بچہ اتنی مطلب ذلت برداشت بعض اوقات نہیں کر پاتا، وہ نکل جاتا ہے. جو مجبور ہوتا ہے، جس کے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے کرنے کو، کہتا ہے جی گالیاں بکتے رہیں، کچھ بھی کرتے رہیں، میں پڑھتا رہوں گا. تو یہ جو پڑھے لکھے بچے اس طرف نہیں آ رہے، اس کی بڑی وجہ یہ بھی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ہم اکثر جو ابتدائی کلاسیں نا تجربہ کار استادوں کو دے دیتے ہیں، جبکہ میرا ذہن ایسا ہے کہ ماہر ترین استاد کو پہلے سال کی دوسرے سال کی کتابیں پڑھانی چاہیے. کیونکہ وہ صرف کتابیں پڑھانے والا نہ ہو بلکہ بچوں کو استقامت دلوانے کے لیے بہترین ترغیبی کلام کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہو. تو یہ امور ہیں جن پر توجہ نہ کرنے کی بنا پر اکثر اب آپ دیکھیں دارالعلوموں میں شہری بچہ تو نظر ہی نہیں آئے گا. پسماندہ علاقوں کے بچے زیادہ ہوتے ہیں اگرچہ وہ ہمارے سر کے تاج ہیں، لیکن شہری بچہ اس لیے نہیں آتا کہ بہت ساری امور کا. اچھا، بہت دیر سے کالرز ویٹ کر رہے ہیں، اپنے جواب کے منتظر ہیں. پہلا سوال تو مصعب یہ کہ از حد ضروری ہو جائے کوئی ایسی فیملی، سید فیملی کہ جس کے حالات بہت زیادہ ناگفتہ بہ ہوں، تو کیا اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے کسی بھی صورت؟ کیا اس کی طریقہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر ہم ان کی مدد کے لیے زکوٰۃ پہ ہی نگاہ کیوں رکھتے ہیں. نفلی صدقے کا تصور بھی تو ہے نا. تو ہم تھوڑا سا اپنی ضروریات کو قربان کر کے، اپنی آسائشیں چھوڑ کر اس سے پیسہ بچا کے نفلی صدقے کو عزت اور احترام کے ساتھ اور ان کا احسان تصور کرتے ہوئے ان کی خدمت میں پیش کریں. زکوٰۃ پھر غریبوں کو دے دیں، تو یہ سب سے بیسٹ طریقہ ہے. لیکن فرض کر لیں کسی کے بعد نفلی صدقہ نہیں ہے، وہ زکوٰۃ ہی اس کے پاس ہے، وہ دینا چاہتا ہے، تو ہیلہ شرعی کے ساتھ دینی پڑے گی. یعنی پہلے کسی غیر سید شرعی فقیر کو دے دیں، پھر وہ اپنی مرضی سے ان کو بطور تحفہ دے دے. تو یہ جو ملک کی تبدیلی ہے یہ اس کے حکم کو، مال کے حکم کو بدل دے گی. پہلے زکوٰۃ تھا، بعد میں نفلی صدقہ. کیا اچھا مفتی عامر صاحب سے میں پوچھنا چاہوں گا، سب ایک صاحب سید تھے، ان کی جو زوجہ تھیں وہ غیر سید ہیں، اب وہ انتقال کر گئے ہیں صاحب، اور ان کا جو وہ ہے ان کی بیوہ اور بچے جو ہیں انتہائی قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں. کیا ان کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا ان کی مدد کی جا سکتی ہے؟ پھر لوگوں کی نظر جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ زکوٰۃ ہی پر جاتی ہے، زکوٰۃ ہی سے مدد کرنی ہے جس کی کرنی ہے، ویسے ہمیں کوئی نفلی صدقہ نہیں دینا. کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ ظاہر سی بات ہے کہ سید کی جو اولاد ہے تو اس کے لیے بھی وہی حکم ہوگا ان کے بچوں کے لیے، کیونکہ وہ وہی نسب ہے. اور اہلیہ کے لیے چونکہ غیر سید ہیں، اہلیہ کے لیے مفتی صاحب کنفرم کریں گے کہ اہلیہ کے لیے چونکہ وہ غیر سید ہیں، تو غیر سید وہ اگر مالک نصاب نہ ہو بس تو پھر ان کو دے سکتے ہیں. وہ تو سیدوں کے لیے تو
بالکل منع ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بات تو سید کے حوالے سے مفتی صاحب کر چکے، اور جس طرف توجہ مفتی صاحب نے دلائی ہے اس میں ایک اضافہ مزید کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے قرآن حکیم میں کہا گیا کہ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اس آیت سے پتہ چلتا ہے حق کے لفظ سے کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی اللہ نے کچھ لازم کیا ہے. اس کا نصاب، اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، لیکن جس کے پاس مال ہے نا اس کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس مال میں ضرورت مندوں کے لیے جو اضافی مال ہے، قرآن حکیم میں صحابہ اکرام کے حوالے سے ذکر ملتا ہے کہ وہ پوچھتے تھے یسألونک ماذا ینفقون قل العفو، ہم کیا خرچ کریں؟ فرمایا جو تمہارے پاس بچا ہوا یہ صحابہ کا خرچ کرو. صحابہ کی کیا کہنا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ دے دی جو بہت زیادہ ویل ٹو ڈو رچ ہیں، مالدار ہیں، سرمایہ دار ہیں، صاحب ثروت ہے، تو صرف زکوٰۃ پہ اکتفا کرنا اور کثیر مال پہ سانپ بن کے بیٹھے رہنا، قوم بھوکی مرتی رہے. آپ دیکھ لیں ہمارے لیڈر کو دیکھ لیں، بڑے بڑے صاحب ثروت لوگوں کو دیکھ لیں، تو کیا مسلمانوں کا، غریبوں کا، ضرورت مندوں کا اس پہ حق نہیں ہے؟ ایک سوال اور بھی آپ کی خدمت میں، وہ یہ کہ کھجور، کشمش اور گندم کے جو فطرے کی رقم ہے وہ کس تناسب سے دی جائے گی؟ چونکہ یہ بہت دیر سے دونوں میں سے میں چاہتا ہوں مفتی صاحب اگر آپ ارشاد فرمائیں. دیکھیں گندم وغیرہ کے اندر تو 2 کلو 50 گرام جو بھی آٹا ہے یا گندم ہے اس کا 2 کلو 50 گرام آٹا جو آپ یوز کرتے ہیں اس کی قیمت فیکس. ٹھیک. لیکن اگر آپ کھجور کے ذریعے، منقع وغیرہ کے ذریعے دینا چاہتے ہیں تو پھر وہ ڈبل ہو جاتا ہے. وہ سمجھ لیں 4 کلو اور 100 گرام اس کی قیمت، اور یقیناً وہ بہت زیادہ بنے گی. کھجور کی قیمت 4.25 کلو کر کے. جی ہاں، وہ بہت زیادہ قیمت بنے گی. تو وہ جو بھی آپ کھجور قریبی کوئی ہو ٹھیلے والا اس سے معلوم کر لیں، اور پھر وہ ایک شخص کی طرف سے آپ کو صدقہ فطر ادا کرنا ہوگا. تو جو صاحب مال ہیں بہتر ہے کہ وہ کھجور کے ذریعے. درجے کی جو کھجور ہے وہ تقریباً کوئی 400 روپے کلو آج کل. اب آپ اندازہ کر لیں کتنا بن جائے گا ایک آدمی کا. تقریباً 2000 روپے یا جی ہاں 1800 روپے پاکستانی. اچھا کشمش کے حوالے سے بھی فرمائیے گا. وہ یہی منقع میں نے لفظ کہا نا، تو کشمش بھی اسی میں شامل. اچھا ایک چیز اور بھی ہے کہ ہم علماء اور جو ائمہ مساجد ہیں وہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى یہ بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. حضور علیہ السلام نے اپنی آل پاک کی خدمت کا جو حکم فرمایا ہے امت کو وہ کن الفاظ میں ہے تاکہ ہمیں یہ ضرورت ہی نہ پیش آئے کہ وہ سادات ہیں ہمیں زکوٰۃ دینی ہے یا نہیں دینی، ان کی خدمت کس طرح ہم رکھیں کہ اس کے لیے ہمیں دنیا اور آخرت میں اجر و ثواب ہمارے حصے میں آئے؟ دیکھیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اس کی باقاعدہ ترغیب تو اس انداز سے نہیں دی ہے، کیونکہ وہ خاندان تو وہ ہے جن کے قدموں کی برکت سے پوری کائنات میں نعمتیں تقسیم ہوتی ہیں. بے شک. تو سرکار یہ تو نہیں فرمائیں گے میری اولاد کو آپ لوگ آ کے لا کر دیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ جو سرکار نے غریبوں کی امداد یا مستحقین کی امداد کے بارے میں کلام فرمایا وہ سید اور غیر سید دونوں کو شامل ہے. بس فرق اتنا ہے کہ جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ کھجور اٹھا کے صدقے کے منہ میں رکھی تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے تیزی سے آگے بڑھ کے انگلی ڈال کے ان کے منہ سے کھجور نکالی اور فرمایا کہ یہ صدقہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے. تو یہ اشارہ فرما دیا کہ اگر یہ غیر حلال ہو تو مطلب غیر صدقہ ہوتا تو پھر ہمارے لیے حلال ہوتا. جیسے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو انہوں نے کھجور رکھ دی، سرکار نے فرمایا ہم نے تو ہانڈی میں کچھ پکنے کی آواز سنی ہے. عرض کیا رسول اللہ وہ تو صدقے کی بکری ہے. فرمایا تمہارے لیے صدقہ ہے ہمارے لیے ہدیہ ہے. تو اس لیے جب وہ وہی جیسے ہیلہ شرعی جو میں نے ابھی عرض کیا کہ شرعی فقیر کو دے دیں پھر وہ سید کی خدمت میں پیش کر دے، اس کے بعد حکم بدل جاتا. تو یہ ضرور ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کے ساتھ اگر کوئی اچھا سلوک کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا احسان اپنے اوپر رکھتے ہی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ ان کی شان ہے کہ وہ اس کو احسان کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں، ورنہ وہ تو خدمت قبول کر لے تو ہم پر احسان ہے. لیکن سرکار نے فرمایا ابو بکر جس نے بھی مجھ پر احسان کیا میں نے اس کا بدلہ دنیا میں اتار دیا، لیکن آپ کے احسانات کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ برود قیامت اتارے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ایک روایت میں ہے کہ سرکار نے فرمایا ابو قحافہ آپ کے والد صاحب تھے کہ ان کو وہ آتے ہیں میرے پاس یا میں ان کے پاس جاؤں؟ تو انہوں نے عرض کی حضرت ابوبکر نے رسول اللہ آپ کیوں جائیں گے، وہ آپ کے پاس آئیں گے. فرمایا نہیں ہمیں ان کے بیٹے کے احسانات یاد ہیں. اب یہ دیکھیں یہ سرکار نے جو فرمایا. اچھا یہ قبول اسلام کا واقعہ غالباً ان کے. تو اب یہ جو مطلب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے ساتھ یا سرکار کے ایصال ثواب وغیرہ کے لیے اگر کوئی کام کرتا ہے کچھ بھی کرتا ہے تو سرکار اس کو احسان سے تعبیر کرتے ہیں اور بہترین بدلہ دنیا اور آخرت میں عطا فرماتے ہیں. تو یہ کہ ان کی خدمت کریں تو بڑے عزت اور احترام کے ساتھ ان کی عزت نفس کو ملحوظ رکھ کر، یہ بہت اچھی بات ہے. ٹھیک ہے. اچھا استقامت پر ہم بات کر رہے ہیں اور استقامت آج ہمارا موضوع. ناظرین کے سوالات تھے اور ظاہر ہے کہ ان کو
مقدم ہیں ان کی کالز ہمارے لیے کہ ہم انہیں شامل کریں. وہ صاحب فرمائیے گا کہ نبی کریم علیہ السلام کی سیرت مبارکہ جب ہم پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کفار و مشرکین نے تو بہت مصائب و آلام کا معاملہ کیا اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جو صحابہ تھے ان کو بہت زیادہ تنگ کیا اور اس دعوت سے دور رہنے کے لیے کوششیں کرتے رہے، خواہ وہ امیہ بن خلف ہو، خواہ وہ شیبہ ہو یا اور ابو لہب ہو اور جتنے لوگ ہیں، جتنے کفار کے نام آتے ہیں. تو فرمائیے گا ایسی صورت میں استقامت پر رہنا، پھر آگے ہجرت بھی ہے، پھر غزوات بھی ہیں، بطور مجاہدین جو ہیں صحابہ اکرام کا کردار ایک بہت بلند کردار نظر آتا ہے. تو یہ استقامت جو ہے ایک مثالی استقامت ہے، اس پر کچھ کلام فرمائیے گا. جی ہاں بالکل، یہ تو استقامت کا اعلیٰ ترین درجہ ہے، اور وہ بے شک استقامت کے پہاڑ تھے صحابہ کرام اور خود نبی کریم علیہ السلام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ہم تو معمولی سی تکلیف میں بلکہ بعض اوقات جو ہے وہ بلا وجہ بھی کسی عمل کو ترک کر دیتے ہیں، اور ادھر معاملہ بالکل مختلف ہے کہ عام روٹین کے علاوہ مشکل اوقات میں بھی کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ معمولات، وہ سارے ایمانی جذبات، وہ سارے ایمانی تقاضے انہوں نے ان میں سے کوئی رتی برابر کوئی کمی کی ہو. بھوک تھی، پیاس تھی، شدت تھی، تکلیف تھی، جہاد تھے، مارکے تھے، لیکن کوئی عمل، کوئی نمازوں میں ترک، کوئی روزوں میں ترک، کہیں آپ کو کوئی کمی نظر نہیں آئے گی. نہ وہ کبھی رخصت کی طرف جاتے ہوئے دکھتے ہیں. ایک طرف حضرت بلال ہیں، اس کا مالک امیہ بن خلف ان کے اوپر تپتی ریت پر لٹا کے جو ہے وہ کوڑے برساتا ہے، لیکن اس کے باوجود استقامت کے ساتھ لا الہ کہتے ہیں. حضرت سمیہ ہیں، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اس طرح دیگر احباب ہیں جن کو مطلب بڑی تکالیف دی گئی، اذیت دی گئی فقط لا الہ کہنے پر، لیکن وہ استقامت کے ساتھ اس پر قائم رہے. پھر اس کے بعد دین کے لیے، ترقی کے لیے خلفائے راشدین نے، صحابہ اکرام نے جو جد و جہد کی، جو قربانیاں پیش کیں، اور جو تقاضے آ رہے تھے قربانیوں کے وہ سب پیش کرتے رہے، لیکن استقامت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا. یہ اس کا نتیجہ تھا کہ آج وہ علاقہ، خطہ جو مکے کا وہ خطہ کہ جس کو گنتی میں نہیں لیا جاتا تھا دنیا کے اندر، اور وہاں سے پھیلنے والی روشنی دنیا کے کونے کونے تک پہنچی. اس کا ایک بہت بڑا سبب یہ استقامت تھی. ظاہر سی بات ہے اسلام کی حقانیت بھی تھی، نبی کریم علیہ السلام کی شخصیت بھی تھی، لیکن ان تمام چیزوں کے ساتھ جو نظر آیا وہ کیا آیا؟ صحابہ اکرام کی استقامت. ہمارا معاملہ الگ ہوتا ہے، معمولی سی تکلیف میں، مشکلات میں، مایوسی میں، ناکامی میں ہم فوراً ہٹ جاتے ہیں. کوئی شکایت ہوتی ہے ہم اس چیز کو ترک کر دیتے ہیں. مدرسے کی بھی آپ نے ابھی بات کی، طالب علموں کی بات کی. بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص پڑھ رہا ہوتا ہے لیکن فیل ہو جاتا ہے، یا کلاس کا کمزور طالب علم ہوتا ہے تو وہ مایوسی کا شکار ہو کے بھی ہٹ جاتا ہے. مجھے ایک واقعہ میں نے پڑھا، ایک شخص، ایک طالب علم تھا، وہ تیسری بار جب فیل ہوا اس نے چھوڑ دیا اسکول اور گھر سے بھی چلا گیا. وہ گھر سے جا رہا تھا، اسے پیاس لگی، ایک کنویں کے پاس پہنچا. اس نے دیکھا لوگ یہاں پہ پانی بھرنے آتے ہیں برتن لے کے دور سے. ایک برتن جو ہے وہ بھرنے کے لیے ڈالتے ہیں اور دوسرا برتن ایک پتھر کے پاس رکھتے ہیں. پھر جب وہ بھر جاتا ہے دوسرا اٹھاتے ہیں. تو جس پتھر پہ مسلسل وہ دیکھا کہ مٹی کے گڑھے رکھے جاتے تھے، اس پہ ایک جگہ بن گئی تھی. اس نے سوچا کہ یہ مٹی جو کہ نرم ہے اور کمزور ہے، اس نے پتھر جیسی سخت چیز پر غلبہ حاصل کر لیا، کمزور ہونے کے باوجود طاقتور پہ فتح حاصل کر لی. تو میں بھی اگر استقامت کے ساتھ اپنا کام کروں، اپنی تعلیم حاصل کروں تو ناکام نہیں ہو سکتا. چنانچہ وہ طالب علم جو گھر چھوڑ کے جا رہا تھا وہ لوٹ آیا. پھر اس نے کوشش کی تو وہ پھر ایک مطلب حیرت انگیز طور پہ پوری کلاس میں اول درجے میں پاس ہوا. تو یہ کیا تھا کہ بندے کے اندر کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، مایوسی پیدا ہو جاتی ہے. صحابہ اکرام، نبی کریم علیہ السلام کی سیرت ہمیں استقامت کا درس دیتی ہے. حدیث مفتی صاحب نے ابتداً ذکر کی کہ وہ عمل جو قلیل ہو لیکن تسلسل کے ساتھ ہو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. کیا بات. اور اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے اندر ایک وہ چیز نظام کے اندر شامل کی ہوئی ہے کہ جس کے اندر ایک تسلسل پایا جاتا ہے. ایک تسلسل پایا جاتا ہے. ایک شخص زمین کھود رہا ہے پانی کے لیے، تھوڑی دیر زمین کھودنے کے بعد کہتا ہے کہ پانی تو نکلا نہیں، ہاتھ درد ہو گئے، وہ مایوس ہو جائے گا. لیکن جس کو یقین ہو وہ کھودتا رہے گا. ابتدا میں خشکی ہوگی، پھر بہت آگے جا کے
اس کو نمی نظر آئے گی، پھر اس کے بعد اس کو کچھ کیچڑ نظر آئے گا، پھر اس کے بعد پانی آ جائے گا. تو یہ کیا ایک تسلسل تھا کہ اس تسلسل سے جب بندہ گزرتا ہے تو پھر ایک سالک بھی ہوتا ہے، ایک عابد بھی ہوتا ہے. جب عبادت کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، ابتدا میں خشکی ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ نمی آنا شروع ہو جاتی ہے عبادت کی حلاوت کی صورت میں. پھر آہستہ آہستہ وہ اس مقام اور مرتبے پر پہنچ جاتا ہے، اس مطلوب تک پہنچ جاتا ہے جو اصل اس کا مقصد تھا. اسی طرح کوئی شخص سفر کر رہا ہے، تو سفر کر رہا ہے، مثال کے طور پہ لاہور جا رہا ہے، اگر 16 گھنٹے کا سفر ہے ٹرین کا، 1 گھنٹے بعد کہ میں تھک گیا، آیا ہی نہیں ہے لاہور، یا 2 گھنٹے بعد پھر وہ شور کرنے لگ جائے. ٹرین تو جائے گی اپنی منزل پہ، استقامت کے ساتھ بیٹھنا شرط ہے. اگر وہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے بعد 6 گھنٹے بعد اتر گیا تو ٹرین تو منزل پہنچے گی، وہ رہ جائے گا. تو یہ سب کیا ہے، بندہ استقامت کے ساتھ جب کسی چیز کو اپنائے، عبادت کو اپنائے، نمازوں کو اپنائے، دعاؤں کو اپنائے، تلاوت کو اپنائے، اس کا یقین پکا ہو اور استقامت ہو. یہ اللہ کا نظام ہے کہ کسی چیز کو آپ تسلسل کے ساتھ، ایسا کوئی نسخہ نہیں رئیس بھائی کہ بس پلک جھپکنے کے ساتھ ہی ہمارے مقصد کہ کوئی ایسا وظیفہ پڑھیں، کوئی ایسی پیر صاحب پھونک ماریں کہ ہمارے معاملے یوں کر کے بدل جائیں اور ہمارے اندر ایک انقلاب پیدا ہو جائے اور ہم جس منزل پر پہنچنا چاہتے ہیں اس منزل پر پہنچ جائے. یہ نہیں. اللہ کو جو نظام پسند ہے آپ پوری کائنات میں دیکھ لیں جس کے اندر تسلسل پایا جاتا ہو. کیا کہنا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. جب مفتی صاحب نے فرمایا کہ پھونک مارنے سے ہو جائے تو، لیکن اقبال نے یہ بھی کہا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا. اصل بات یہ ہے جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. اس پر مزید کلام کریں گے کہ آیا صرف دینی امور میں جب ستائشی کلمات کہے جاتے ہیں کہ جناب بہت اچھی بات ہے، یہ تو بڑے دیندار ہو گئے ہیں، بڑے مذہب سے قریب ہو گئے ہیں، دین کی رغبت ہو گئی ہے، دین کا فہم پیدا ہو گیا ہے، ستائشی کلمات کہے جاتے ہیں. لیکن اگر کوئی دنیاوی امور میں یا کسی فن میں کسی چیز میں مہارت حاصل کرتا ہے اور دنیاوی فوائد حاصل کرنا چاہتا ہے، لوگ کہتے ہیں تو دنیا دار ہو گیا، ٹوٹل دنیا میں مستغرق ہو گیا. کیا اس پر استقامت کا اسلام جو ہے اجازت دیتا ہے؟ اس پر استقامت کی بات کریں گے انشاءاللہ. اور مفتی عامر صاحب کا میں شکریہ ادا کروں گا کہ آپ تشریف فرما رہے ہیں ہمارے ساتھ اور بہت عمدہ جوابات عنایت فرمائے. ناظرین ہم حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے رحمت سحر میں. آج استقامت کے موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں. جو سوال میں نے پیش کیا تھا اس کا جواب مفتی محمد اکمل صاحب سے میں چاہوں گا کہ ارشاد فرمائیں کہ عصری تعلیم یا عصری جو فنون ہیں ان کے حصول کے لیے اگر کوئی استقامت پر رہتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ دنیا دار ہے، بہت زیادہ دنیا میں مستغرق ہے. کیا فرمائیں گے، یہ استقامت اس کی اجازت دیتا ہے اسلام؟ دیکھیں، ہر وہ چیز جس کا تعلق براہ راست بظاہر ہمیں دین سے نظر نہیں آتا، ضروری نہیں ہے کہ وہ دنیا داری ہی ہو. دنیا کی تعریف یہ ہے کہ ہر وہ شے جو ہمیں اللہ کی یاد سے غافل کر دے. اور اللہ کی یاد سے غافل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ فرض، واجب یا سنت موقدہ کی ادائیگی میں رکاوٹ بن جائے، یا حرام، مکروہ تحریمی اور ترک سنت موقدہ کی طرف لے آئے. یہ 6 امور بس یاد رکھیں، تو یہ پھر غفلت ہوگی. اب اگر وہ بیوی بچے ہیں جو فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی کا سبب بن رہے ہیں تو یہ بیوی بچے بھی دنیا میں شمار ہوں گے. اگر وہ مال کی کمائی ہے، اگر وہ دنیاوی تعلیم ہے تو یہ سب دنیا ہے. حتیٰ کہ اگر دینی تعلیم کو اس لیے حاصل کر رہا ہے تاکہ دنیا کمائے، اللہ کی رضا مطلوب نہیں ہے، اور اس کی پھر نتیجہ لازم یہ نکلتا ہے کہ وہ طالب علم نہ نماز پڑھے گا، نہ اس کے دل میں خوف خدا ہوگا، گالیاں بھی اس کے زبان پہ جاری ہوگی، ٹیچر کلاس سے پڑھا کے استاد نکلے گا اور وہ اس کے پیچھے مذاق اڑا رہا ہوگا. یہ اس کے اندر علامات آپ کو لازم نظر آئیں گی. تو یہ بھی پھر اس کے لیے دنیا ہے، عین دنیا، دین نہیں ہے. تو اس لیے اب یہ لوگ بیچارے سمجھتے ہیں کہ جو کاروبار کر رہا ہے وہ دنیا دار ہے، جو دین پڑھ رہا ہے یا مولوی صاحب ہیں وہ ہیں صرف دیندار. یہ غلط تصور ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بازار سے گزرے کچھ صحابہ کرام بھی ساتھ تھے. تو ایک نوجوان کچھ متحرک نظر آیا تجارت کرتے ہوئے. تو صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کاش اس کی یہ کوشش اللہ کے راستے میں ہوتی. سرکار نے ارشاد فرمایا اگر یہ اس لیے کوشش کر رہا ہے تاکہ خود کو اور گھر والوں کو دست سوال دراز کرنے سے روکے اور رزق حلال کمائے تو اس کی تمام کوشش اللہ کے راستے میں ہے. اور اگر یہ اس لیے محنت کر رہا ہے تاکہ خوب مال جمع کرے، تاکہ دوسروں پہ فخر کرے، تو اس کی کوشش شیطان کے راستے میں ہے. تو یہ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ ہم بعض اوقات خواہ کسی کو دنیا دار کہہ دیتے ہیں. اگر وہ رزق حلال اس لیے کما رہا ہے، مثال کے طور پہ اللہ نے آپ کے لیے رزق حلال کے 10 دروازے کھول دیے، آپ یہاں سے ہر جگہ سے رزق حلال کما رہے ہیں. میں کہتا ہوں یہ بہت اچھا ہے.
آج کے دور میں اگر 10 ذرائع سے آپ کو رزق حلال مل رہا ہے آپ لے لیں، یہ تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. لوگوں کو ایک ذریعہ میسر نہیں ہے بعض اوقات. اب اس کو بارے میں یہ کہنا کہ جی یہ تو کمانے میں لگا ہوا ہے، بھائی کما تو رہا ہے لیکن حلال کما رہا ہے. اس میں کیا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اپنی بیوی کے منہ میں حلال کا لقمہ دے اس پر بھی اس کے لیے صدقے کا ثواب ہے. واہ واہ. تو اس لیے کوئی اس میں حرج نہیں ہے. تو اس کو دنیا دار کہنا اس طرح یہ غلط ہے. اس پر استقامت ہونی چاہیے. غلط کام پر یا دنیا کے حصول کے لیے جو محنت انسان کر رہا ہے، اس طرح کے ترک عبادات بھی کر رہا ہے، اللہ کو ناراض بھی کر رہا ہے، گناہوں پہ استقامت بھی حاصل ہے، یہ استقامت بری ہے. ناظرین گرامی، آج استقامت کے حوالے سے بات ہوئی، اور چونکہ آج ماہ رمضان المبارک کا یہ آخری جمعہ ہے اور جس کا ہم روزہ انشاءاللہ اختیار کریں گے، اور جمعۃ الوداع کہلاتا ہے. جمعے کی فضیلت اور اہمیت، جمعے کو ویسے بھی سید الایام کہا جاتا ہے، دنوں کا سردار کہا جاتا ہے، اور ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا آخری جمعہ جو ہے اس پر بڑی محفل کا اہتمام ہوتا ہے، اور ذکر و اذکار کے ساتھ ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدایہ درود و سلام پیش کیے جاتے ہیں. اس کی فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے بات کریں گے جمعے کی، لیکن اس سے پہلے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں گے جناب ذوالفقار علی حسینی. پہنچا تو سوالی تھا، سوالی نہیں آیا، پہنچا تو سوالی تھا، میں پہنچا تو سوالی تھا، سوالی نہیں آیا، سرکار کے دربار سے خالی نہیں آیا، سرکار کے دربار سے میں خالی نہیں آیا، پہنچا تو سوالی تھا. گر کوئی تصور میں بھی پہنچا شہدی تک، کوئی تصور میں بھی، واہ واہ. گر کوئی تصور میں بھی پہنچا شہدی تک، سنتے ہیں کہ وہ بھی کبھی خالی نہیں آیا، سنتے ہیں کہ وہ بھی کبھی خالی
نہیں آیا سرکار کے دربار سے. ایک بار مجھے پھر سے بلوائیے آقا، ایک بار مجھے میں چوم کے دربار کی جالی نہیں آیا، میں چوم کے روزے کی جالی نہیں آیا، پہنچا تو سوالی تھا، سوالی نہیں آیا، سرکار کے دربار سے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بے شک اس دربار گوہر بار میں جو چلا گیا وہ خالی دامن ضرور جاتا ہے، لیکن جب لوٹتا ہے تو اپنا دامن مراد بھر کر لوٹتا ہے. تو ناظرین، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس سے پہلے کہ ہم جمعۃ المبارک پر بات کریں، اپنے موضوع کو کنکلوژن کی طرف لے آتے ہیں اور استقامت کے بارے میں سر فرمائیے گا کہ آج کے بے راہ روی کے دور میں نوجوانوں کو نیکی پر استقامت کی طرف لانے میں کیا ہمیں اقدامات کرنے ہوں گے؟ دیکھیے، پہلے تو میں مفتی صاحب کے حوالے سے جو آپ نے دنیاوی علوم میں استقامت کے حوالے سے آپ نے فرمایا، ایک بات ان کی تائید میں کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے اللہ رب العزت نے اپنے مقدس کلام میں فرمایا ہے کہ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. بے شک بے شک کہ اللہ نے تمہارے لیے جو کچھ زمین و آسمان کے اندر ہے اس کو مسخر کر دیا ہے. تو تسخیر کائنات، کانکویسٹ آف نیچر، یہ ایک مشن ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. بار بار جو ہے قرآن ہم سے کہتا ہے کہ ہم زمین و آسمان کے اندر غور و فکر کریں، لیل و نہار کے اوپر جو ہے غور و فکر کریں. تو یہ جتنے بھی دینی علوم ہیں بظاہر، چاہے وہ کیمسٹری ہو، چاہے وہ بایولوجی ہو یا دیگر ادر ٹیکنالوجیز ہوں، یہ وہ علوم ہیں جو تسخیر کائنات کے لیے بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں. تو اگر کوئی مسلمان جو ہے یہ تمام علوم جو ہے تسخیر کائنات کی نیت سے حاصل کرے اور اس میں استقامت و دوامت جو ہے وہ قائم کرے، تو یقیناً یہ جو ہے کام ثواب کا باعث بھی ہے اور ایک دین کا اہم مقصد کے حصول کا ذریعہ بھی ہے. اب جو آپ نے فرمایا کہ آج کے اس بہرا روی کے دور میں ہم نوجوانوں کو کس طرح جو ہے وہ اس نیکی کی طرف لا سکیں گے، انہیں کس طرح جو ہے وہ راہ راست پر لا سکیں گے. دیکھیے، ہمارا جو سب سے اہم مشن یہی ہے کہ اگر ہم نے اپنے نوجوان طبقے کو جو ہے وہ بے حیائی اور بہرا روی سے بچا لیا تو ہماری کامیابی ہے. اگر آپ اجازت دیں سر کہ ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد آپ کے جواب کو انشاءاللہ آپ مکمل فرمائیے گا. ناظرین، ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے رحمت سحر میں. آج استقامت کے موضوع پر بات ہوئی تو اس کے کنکلوژن کے لیے میں نے پروفیسر صاحب کی خدمت میں سوال پیش کیا تھا کہ آج کے بے راہ روی کے دور میں نوجوانوں کو نیکی
کے حوالے سے استقامت پر لانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا، کچھ فرمائیے گا؟ دیکھیے آج کا نوجوان جو ہے اس کو اگر آپ راہ راست پر لانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کو انتہائی محبت اور حکمت کے ساتھ جو ہے ان کو ڈیل کرنا پڑے گا۔ اگر ہم چاہیں کہ آج کا نوجوان جو ہے وہ انٹرنیٹ استعمال نہیں کرے، آج کا نوجوان موبائل استعمال نہیں کرے، تو یہ پاسبل نہیں ہے۔ ہمیں اپنے نوجوانوں کو یہ ذہن نشین کرانا ہے کہ اگر آپ انٹرنیٹ کا استعمال کر رہے ہیں تو اس کے کیا فوائد ہیں اور کون سا ایسا استعمال ہے جو ان کے اخلاقی لحاظ سے جو ہے وہ تباہ کن ہو سکتا ہے، اور موبائل کا استعمال کون سا درست ہے اور کون سا درست نہیں ہے، یہ چیز ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اور جو میں نے کہا کہ محبت اور حکمت یہ بہت ضروری ہے۔ دیکھیے جب اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تو کیا فرمایا؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، کہ جب تم فرعون کے پاس جاؤ تو اس کے ساتھ سختی سے پیش نہیں آؤ، اس سے نرمی سے بات کرو۔ تو اگر ہم نرمی سے، محبت سے نوجوانوں کو ڈیل کریں گے، ان کو راہ راست پر لانے کی کوشش کریں گے تو یقیناً ہمارا نوجوان جو ہے وہ ہماری بات سننے کے لیے تیار ہے۔ لیکن اگر ہم نے ان پر بیجا سختی کری اور زبردستی انہیں جو ہے کسی کام کی کرنے کے لیے روکا یا کرنے پر مجبور کیا، دونوں صورتوں میں ہم نوجوانوں کو اپنے ہاتھ میں نہیں لا سکیں گے۔ بہت اچھی بات۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا نوجوان جو ہے وہ راہ راست پر رہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں اپنے نوجوانوں کے لیے ایک اچھا ماحول پرووائڈ کرنا پڑے گا اور انہیں علماء کرام اور بزرگوں کی صحبت کے اندر لانا پڑے گا۔ یہ صحبت جو ہے یہ بہت اہم رول ادا کرتی ہے انسان کو راہ راست پر لانے کے لیے اور تعمیر سیرت کے لیے، کہ صحبت صالح تراں صالح کنند، صحبت طالح تراں طالح کنند، کہ نیک لوگوں کی صحبت جو انسان کو نیک بناتی ہے، برے لوگوں کی صحبت انسان کو برا بناتی ہے۔ تو اگر ہم اپنے نوجوانوں کو اچھا ماحول دیں، اچھی صحبت ان کے لیے پرووائڈ کر سکیں تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو جو ہے وہ راہ راست پر لا سکیں۔ بہت اچھا پیغام، بہت اچھی تجویز آپ نے ارشاد فرمائی۔ اچھا مفتی صاحب، آج چونکہ جمعۃ المبارک ہے اور ماہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، جمعۃ الوداع ہے، جمعے کی فضیلت اور اہمیت پر کچھ کلام فرمائیے گا۔ اور دوسری بات یہ، ہمارے ہاں دیکھا گیا ہے کہ عام رواج یہ ہے کہ جمعۃ الوداع کو اس کے حوالے سے کلام پڑھا جاتا ہے، بڑے رقت آمیز مناظر دیکھنے میں آتے ہیں، لوگ دھاڑے مار مار کر رو رہے ہوتے ہیں، مساجد میں ایک کیفیت نظر آتی ہے، اور پھر جمعۃ الوداع کو یعنی رمضان کو الوداع کہا جا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ کیا نبی کریم علیہ السلام کی حیات مبارکہ سے ثابت ہے یا صحابہ کی حیات مبارکہ سے کوئی ایسی مثال ملتی ہے؟ جی دیکھیں، ایک تو جمعے کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمائی کہ جمعہ مومنین کے لیے عید کا دن ہے۔ اس کی یہ بھی ایک فضیلت کا پہلو ہے کہ فرمایا کہ قیامت جمعے کے دن ہی قائم ہوگی۔ یوں بھی آپ فضیلت لے سکتے ہیں کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کا دن ہی وہ دن ہے جس میں آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی دن اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دی ہے۔ ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ جمعے میں ایک ساعت ایسی بھی ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی چیز بندہ اپنے بھلائی کے لیے طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق وہ ساعت عصر سے مغرب کے درمیان ہے، تو اس لیے خاص طور پر علماء فرماتے ہیں عصر سے مغرب جمعے کے اندر خاص طور پر درود شریف میں ذکر الہی میں مصروف رہیں تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ تو یہ جمعے کے حوالے سے ہے، اور اس میں ایک یہ غلط میسج چل رہا ہے آج کل، اور یہ عرصہ دراز سے چل رہا ہے کہ جس نے جمعۃ الوداع میں عصر کی نماز کے بعد 4 رکعت نفل اس ترتیب سے پڑھ لی ہے، مخصوص ترتیب بھی لکھی ہے، تو اس کی زندگی بھر کی اگر 700 سال کی نمازیں بھی ہوں تو ساری کی ساری قضا نمازیں ادا ہو جائیں گی۔ میدان عرفات میں جہاں یہ صحیح حدیثوں میں ہے کہ انسان کے تمام حقوق العباد میں کی گئی کوتاہیاں معاف کر دی جاتی ہیں، وہاں بھی فقہا یہ فرماتے ہیں کہ نمازیں قضا کرنے کا گناہ معاف ہوگا، نمازیں تو ادا کرنی ہی پڑیں گی۔ اور یہ افلاطون ایسا نکلا پپو پان والا اس دور میں کہ اس نے مطلقاً 4 رکعت نفل پڑھو اور پوری زندگی یہ قضا نماز معاف ہے۔ اچھا، اور ہمارے بے وقوف قسم کے عوام جو ہے وہ نہ قرآن کو سنیں گے نہ حدیث کو، نہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کا صریح پیغام قلب پہ کوئی اثر مرتب کرے گا۔ اس قسم کی باتیں بڑی اثر انداز ہوتی ہیں، اور وہ باجماعت، بلکہ بعض اوقات میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے باجماعت نماز ادا کرتے ہوئے اس قسم کے نوافل، وہ بھی عصر کی نماز کے بعد جہاں نفل سجدہ ہی منع۔ اچھا مصطفیٰ، یہ پپو پان والا جو ہے اسے اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ سوشل میڈیا پر اور مختلف ہینڈ بلز کے ذریعے لوگوں تک اس طرح کی انفارمیشن پھیلانا کہ جس میں لوگ جس کو اختیار کر لیں، اس کا وبال نہیں ہے کوئی؟ بالکل ہے، مطلب دیکھیں نا، جو چیز
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ منسوب کر رہے ہیں، حالانکہ وہ جھوٹ ہے. تو بخاری کی متعدد روایات ہے، سرکار نے فرمایا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے جس نے جان بوجھ کے میری طرف جھوٹ کو منسوب کیا. تو یہ بالکل غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. باقی وہ جو اپنے الوداعی کلمات کا کہا کہ لوگ اس کو پڑھ کر رمضان کے جانے کے غم میں روتے ہیں، کیا یہ ثابت ہے کہ نہیں؟ تو اس طرح کی کوئی روایات تو ثابت نہیں ہے کہ باقاعدہ اس کا اہتمام کیا گیا ہو. ہاں یہ ضرور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں جب رمضان آتا تو عبادات کا اہتمام فرماتے تھے، اور یہ ایک فطری تقاضا ہوتا ہے کہ جب اتنا متبرک چیز جاری ہوتی ہے تو قلب کے اوپر کچھ غم کے اثرات بھی نمایاں ہو جاتے ہیں. لیکن اس طرح کا اہتمام باقاعدہ کوئی ثابت نہیں ہے کہ جس میں باقاعدہ رونے رلانے کا اہتمام کیا گیا ہو. لیکن اگر کوئی آج کل کرتا ہے تو بہرحال اگر مطلب وہ رمضان کے غم میں کر رہا ہے اور شرعی طور پہ اس کی ممانعت نہیں ہے تو اس فعل کو ناجائز یا حرام تو نہیں کہا جا سکتا، مباح کہا جا سکتا ہے. لیکن اتنا ضرور ہے کہ میں نے یہ ملاحظہ کیا ہے کہ ایسے موقع پر جو رو رہا ہوتا ہے تھوڑی دیر بعد باہر کلفیاں کھا رہا ہوتا ہے. اگر واقعی رمضان کا آپ کو حقیقی غم ہے تو جیسے آپ یہاں رو رہے تھے اور قابو میں نہیں آ رہے تھے، ماحول ہوتا ہے نا، چار آدمی نے آپ کو پکڑا ہوا ہے تو پھر روتا ہوا دیکھ کر پانچواں رونا شروع کر دیتا ہے. بالکل ہوتا ہے. میں وہی تو عرض کر رہا ہوں نا کہ اس کو حقیقت کی طرف لے کر آئیں، اس کو رسم نہ بنائیں، یعنی کہ دل سے وہ کیفیت، دل پر کیفیت ہونی چاہیے، نہ یہ کہ وقتی اور عارضی کیفیت کو آپ ایک مطلب، اور جو اس کیفیت کا شکار نہ ہو رہا اس کو ٹھنڈے شاہ کا آپ نام دے دیں. یار تمہارے تو دل میں کوئی ہے ہی نہیں کیفیت، رمضان کے جانے کا کوئی دکھ ہی نہیں ہے، ہمارے اندر کیفیت ہے. تو بھائی یہ کیفیت خالی صرف ایک مخصوص 5-10 منٹ کے لیے ہے، پھر باہر نکل کے آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو اس لیے یہ کیفیت اگر ہے تو واقعی پہلے دل سے ہونی چاہیے، پھر اس کے کوئی ظاہری علامت ظاہر ہو جائے تو ایک الگ بات ہے. لیکن اس طرح اہتمام کرنا اور پھر باہر نکل کر خود اپنے عملی مظاہرے سے ثابت کرنا کہ یہ ایک اہتمام اور رسم ہی تھی، حقیقت کا یہاں پہ بالکل شائبہ بھی نہیں ہے، تو یہ غیر مناسب چیز ہوتی ہے. اور میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کرنے کے بجائے جو پرانا دین ہمارا خالصتاً قرآن و حدیث سے ثابت ہے اس کو تو پوری طرح نافذ ہونے دیں. ان چیزوں کے اندر لگا کر ہم نے عوام کو اصل دین سے ہٹا دیا ہے. عوام ان رسومات کو پورا کرنے کے بعد کہتی ہے کہ بس اپنا صحیح ہے بھائی. اب اگر ایک عالم، آپ عالم دین ہے، آپ نہیں رو رہے، آپ غم محسوس نہیں کر رہے، اور میں ایک عوام الناس میں اسے میری آنکھوں سے 2 آنسو نکل آئے تو میں کہوں گا یہ کچھ بھی نہیں ہے، میں جاؤں گا سیدھا جنت میں 2 آنسوؤں کی برکت سے. یہ چیزیں بھی سامنے آتی ہیں کہ اس طرح کی نئی چیزوں کو انسان کے تقوی، اس کی پرہیزگاری، اس کے قلب میں موجود جذبات اور احساسات کا معیار بنا کر اس پہ باقاعدہ پرکھا جاتا ہے. اور جو اس پہ پورا نہیں اترتا اس کو کہتے ہیں کہ یہ بس پیچھے ہٹاؤ. ایک عام وہی پپو پان والا جس میں اکثر بولتا ہوں، پپو رو پڑے تو وہ پپو شیر ہے جی، اور باقی عالم تو سب یہ تو سب ٹھنڈے شاہ ہیں اور ان کے دل میں کوئی جذبہ نہیں ہے. یہ جو غلط رویہ قائم ہو رہا ہے اس پر بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے. بہت اچھی بات ارشاد فرمائی مفتی صاحب نے، یہ ایک اصطلاح استعمال فرمائی، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اور آج ہی آپ دیکھ لیجئے گا سوشل میڈیا پر ایسی کئی پوسٹیں نظر آپ کو آ جائیں گی کہ جمعۃ الوداع ہے آج، اور اس کا 4 رکعت کا اہتمام کریں اور 2-2 رکعت کی ترتیب سے، اور اس میں یہ پڑھا جائے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اتنے سالوں کے گناہ معاف فرما دے گا. تو ہم استثناء چاہتے ہیں، بنیادی طور پر شارٹ کٹ چاہتے ہیں، کسی بھی طرح جنت میں چلے جائیں، کوئی عمل ہو یا نہ ہو. بہرحال یہ تو ثابت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے رمضان کی آمد پر خطبہ ارشاد فرمایا، اس کا استقبال فرمایا، اس کے لیے کلمات ارشاد فرمایا. لیکن اس حوالے سے جس طرف مفتی صاحب نے فرمایا، یقیناً آج ہمیں اپنی اصلاح کی اور احتساب کی ضرورت ہے کہ آیا ماہ رمضان تو ہم سے رخصت ہو رہا ہے، تو کیا ماہ رمضان میں جس طرح خشوع و خضوع کے ساتھ ہم عبادات کی طرف اور دیگر اوراد و وظائف کی طرف ہماری توجہ رہی، تو کیا اس کے رمضان کے بعد بھی یہ کیفیت رہے گی؟ اس پر توجہ کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. سر آپ سے میں جاننا چاہوں گا اس سے پہلے کہ سر کی جانب آئیں، ایک وقفہ ہے لیکن سر کی طرف میں یہ سوال ضرور پیش کروں گا کہ رمضان المبارک یا عام طور پر جمعۃ المبارک کو ہمارے کیا معمولات ہونے چاہیے، اوراد و وظائف کیا ہونے چاہیے، اور صحیح معنوں میں جمعے کی نماز کی تیاری کس طرح، کس اہتمام سے ہونی چاہیے، اس پر بات کریں گے. حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے. رحمت سحر میں ابتداً ہم نے استقامت پر بات کی، اور اب اس سیگمنٹ میں ہم جمعۃ المبارک کی فضیلت اور اہمیت اس وجہ سے شامل کر رہے ہیں کہ آج جمعۃ الوداع ہے اور رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے. تو بہتر ہے کہ آج اچھا پیغام آپ تک پہنچ جائے اور آج کا دن آپ کے معمولات زندگی میں وہ اوراد و وظائف شامل ہو جائیں کہ آج کے دن کی وہ تمام برکتیں، فیوز و برکات آپ کے دامن میں آ جائیں. سر کیا فرمائیں گے، آج کیا ہونا چاہیے ہمارے معمولات زندگی میں؟ دیکھیے، جہاں تک جمعۃ المبارک کا تعلق ہے، اللہ رب العزت نے اپنے مقدس کلام میں واضح طور پہ فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا
اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ اے ایمان والو جب تمہیں جمعۃ المبارک کے دن نماز کے لیے بلایا جائے فاسعوا الی ذکر اللہ، تو جلدی کرو اللہ کے ذکر کے لیے، وذروا البیع، اور اپنی خرید و فروخت کو ترک کر دو۔ تو جمعۃ المبارک کے اہتمام کے لیے ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اسی میں تمہارے لیے خیر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ واہ واہ واہ۔ تو جمعۃ المبارک کے اہتمام کے لیے ضروری ہے کہ جس طرح کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جمعۃ المبارک کے دن غسل کرنا سنت ہے، اس دن حسب توفیق جو آپ کے پاس نئے کپڑے ہیں یا صاف ستھرے کپڑے ہیں وہ پہننا، سرما لگانا، خوشبو لگانا، اور اہتمام کے ساتھ جو ہے وہ مسجد میں جانا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب لوگ جو ہے جمعۃ المبارک کی نماز کے لیے مسجد کی طرف جاتے ہیں تو اس کے اطراف میں فرشتے موجود ہوتے ہیں، سبحان اللہ، اور ہر مسجد کی طرف آنے والے شخص کا نام جو ہے وہ لکھ رہے ہوتے ہیں، اور یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک جو ہے امام خطبے کے لیے ممبر پر نہیں بیٹھ جاتا۔ تو یہ سلسلہ جو ہے فرشتوں کا جاری رہتا ہے۔ اور اس میں ایک یہ بھی بہت ضروری ہے کہ جمعۃ المبارک کی فضیلت کے اعتبار سے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس کا مفہوم ہے کہ جمعۃ المبارک کے اندر جو ہے درود پاک کی کثرت کی جائے، سبحان اللہ، جتنا زیادہ ممکن ہو سکے جمعۃ المبارک کے دن جو ہے وہ درود پاک کی کثرت کی جائے، درود و سلام کی کثرت کی جائے۔ اور جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ اس جمعۃ المبارک کے دن ایک ساعت وہ آتی ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ہر بندی کی دعا قبول فرماتا ہے، تو اس ساعت کی تلاش کے لیے جستجو کرنی چاہیے۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ کیونکہ یہ ماہ رمضان المبارک ہے اور اس میں جمعۃ الوداع کے حوالے سے جو خاص اہتمام کیا جاتا ہے وہ کیوں کیا جاتا ہے؟ دیکھیے، بظاہر جو رمضان المبارک کے تمام جمعے جتنے جمعے ہیں وہ سب فضیلت والے ہیں، بے شک بے شک، صرف یہ آخری جمعہ ہی نہیں بلکہ جتنے جمعے آ چکے ہیں سب فضیلت والے ہیں۔ آخری جمعے کو اہمیت اس لیے دی جاتی ہے کہ اگر ہم سے پچھلے جو جمعے گزر چکے ہیں اس میں کوئی کوتاہی ہو گئی، کوئی غفلت ہو گئی، تو اس جمعۃ المبارک کے اندر جو ہے ہم خاص اہتمام کریں اور اس کمی کو اپنی پوری کر سکیں، یہ بہت ضروری ہے۔ اور اس میں یہ بھی بہت اہم بات ہے جمعۃ المبارک کے حوالے سے جو ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو توفیق دے اس جمعۃ المبارک کے موقع پر، خاص طور پہ جو ہے جو جمعۃ الوداع کا دن ہوگا اس دن کثرت کے ساتھ جو ہے صدقہ خیرات بھی کریں، ماشاءاللہ۔ تو اگر ہم کثرت کے ساتھ صدقہ خیرات کریں گے تو ظاہر ہے کہ اللہ رب العزت کو یہ عمل انتہائی محبوب ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کے بعد جو ہے عید کی تیاری ہوتی ہے، تو لوگ خاص طور پہ جمعۃ المبارک کا اہتمام کرتے ہیں اور کثرت کے ساتھ جو ہے مساجد کے اندر جو ہے مسلمانوں کا اجتماع ہوتا ہے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعائیں کی جاتی ہیں تاکہ ماہ رمضان مبارک کی جو عشرے گزر چکے ہیں، جو پہلا عشرہ رحمت والا تھا، دوسرا عشرہ مغفرت والا تھا، اور تیسرا عشرہ جو ہے جہنم کی آگ سے آزادی والا عشرہ ہے، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس جمعۃ المبارک کے دن یہ دعائیں کی جائیں کہ باری تعالیٰ تو ہمیں اپنی رحمت، اپنی مغفرت کا مستحق بنا، اور خاص طور پر یہ آخری عشرہ جو اب ہم سے جدا ہو رہا ہے اس میں ہم سب کو جو ہے جہنم کی آگ سے آزادی کی نوید عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ بہت خوبصورت دعائیں آپ نے ارشاد فرمائی، اللہ تعالیٰ ان تمام دعاؤں کو قبول و مستجاب فرمائے۔ آخر میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں گے جناب ذوالفقار علی حسینی صاحب۔ سر آپ کی آمد کا بہت شکریہ ادا کریں گے ہم، آپ تشریف لائے ذوالفقار بھائی، آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ اذان فجر کے وقفے کی جانب بڑھ رہے ہیں ہم، اور اذان فجر کراچی اسٹوڈیوز سے براہ راست نشر کی جاتی ہے، اس کے بعد ہم لوٹیں گے اور آپ کے سوالات، لائیو سوالات اور ان کے جوابات کے لیے استاذ العلماء قبلہ مفتی محمد اکمل صاحب تشریف فرمائے ہیں جو آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے۔ مجھے امید ہے کہ وقفے کے بعد بھی روزانہ کی طرح آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ ذوالفقار علی حسینی بارگاہ ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ قمر انجم صاحب کا ایک کلام ہے، سنتا ہے خدا ہر دل کی صدا، سنتا ہے خدا ہر دل کی صدا، مایوس نہ ہو، مایوس نہ ہو، مایوس نہ ہو، مایوس نہ ہو، محتاج نہ رہ، دامن پھیلا
محتاج نہ رہے دامن پھیلا، مایوس نہ ہو مایوس نہ ہو مایوس نہ ہو مایوس نہ ہو، سنتا ہے خدا ہر دل کی صدا۔ اب دور بہار آ جائے گا، دل کو بھی قرار آ جائے گا۔ اب دور بہار آ جائے گا، دل کو بھی قرار آ جائے گا۔ ہے جوش پہ دریا رحمت کا، مایوس نہ ہو مایوس نہ ہو مایوس نہ ہو مایوس نہ ہو، سنتا ہے خدا ہر دل کی صدا۔ تو عاجز ہے مختار ہے وہ، ہاں سب سے بڑی سرکار ہے وہ۔ تو عاجز ہے مختار ہے وہ، ہاں سب سے بڑی سرکار ہے وہ۔ سر اپنا جھکا قسمت کو جگا، مایوس نہ ہو مایوس نہ ہو مایوس نہ ہو مایوس نہ ہو، سنتا ہے خدا ہر دل کی صدا۔ شعر دیکھیے، کیا بات ہے کیوں گھبراتا ہے، خود عرش خدا ہل جاتا ہے۔ کیا بات ہے کیوں گھبراتا ہے، خود عرش خدا ہل جاتا ہے۔ بیکار نہیں بے کس کی دعا، بیکار نہیں بے کس کی صدا، مایوس نہ ہو مایوس نہ ہو مایوس نہ ہو مایوس نہ ہو، سنتا ہے خدا ہر دل کی صدا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، بہت اچھا، بہت عمدہ بہت عمدہ۔ ناظرین ماشاءاللہ کلام شامل کر رہے تھے اور بہت ہی عمدہ کلام، مایوس نہ ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ آج بات بھی یہی ہوئی، استقامت نہ ہونے کا سبب ہی یہی ہے کہ ہم اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں اور اپنی کوششیں جو ہیں ختم کر دیتے ہیں، اور اس بات سے دل برداشتہ ہو جاتے ہیں کہ شاید اب ہمیں کامیابی نہیں ملے گی، جبکہ ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ رب تو ایسا رب ہے کہ جو اپنے گناہگار سے گناہگار بندے کی بھی التجائیں قبول فرماتا ہے۔ ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ تو جب یہ اللہ کا فرمان علی شان ہے قرآن کریم میں، تو ہم مایوس کیوں ہو جاتے ہیں پھر؟ اور مایوسی تو ویسے بھی میں سمجھتا ہوں کہ مومن کے شایان شان نہیں ہے،
آج بات یہی ہوئی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت پر کاربند فرمائے اور ہم اسی طرح عبادات، جس طرح رمضان المبارک میں مساجد میں نمازی نظر آئے اور مساجد کی صفیں مکمل نظر آئیں، اور جمعۃ المبارک کو دروازوں تک ہم نے دیکھا ہے کہ اور چھتیں بھری ہوئی نظر آئیں، اور یہی منظرنامہ عید کی نماز میں بھی انشاءاللہ نماز عید الفطر پہ بھی دیکھا جائے گا۔ اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اگر توفیق عطا فرمائے اور ہم کوشش کریں تو یہ منظرنامہ اگر سامنے ہو تو یقین جانیے کہ اسلام کو غلبہ حاصل ہو سکتا ہے اور ملت اسلامیہ کو وہ اعزاز اور افتخار مل سکتا ہے جو اس کی شناخت ہے، جو اس کی پہچان ہے۔ اس حوالے سے یقیناً آپ مفتی اکمل صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں کلمات فرمائے۔ میں چاہوں گا مصعب، آج جمعۃ المبارک ہے کہ آپ سے میں چاہوں گا کہ چند کلمات اس حوالے سے بھی لے لیں تاکہ پھر اس کے بعد بریک پر ہمیں لوٹنا۔ جی، حضرت نے بہت اچھے انداز سے سمجھا دیا کہ ہمیں اس پورے دن کی قدر کرنی ہے، اور صرف اس جمعے کی قدر نہیں کرنی ہے بلکہ ہم جس دن کی قدر کر لیں وہی دن باقدر ہے، اور ہم اللہ کی بارگاہ میں باقدر بن جائیں گے۔ تو استقامت کا ہی موضوع ہے، اس دن بھی اہتمام کریں۔ ہر جمعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بڑا متبرک ہے، لیکن چونکہ یہ رمضان کا آخری جمعہ ہے اور انسان کو یقین نہیں ہے کہ اگلا رمضان اس کو ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ اس میں ویسے ہی عام دنوں کے اندر 1 نیکی 70 کے برابر ہو جاتی ہے، اور جمعے میں اور برکات پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو کل خصوصی طور پہ ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ آج یعنی زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں، عبادات کریں، اور خصوصی طور پہ ہر قسم کی خطا اور گناہ سے بچنے کی کوشش کریں۔ بالکل، آمین، اللہم آمین۔ ناظرین گرامی، وقفے پر جا رہے ہیں، وقفے سے لوٹیں گے تو آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا، آپ کے سوالات ہوں گے اور مفتی صاحب جوابات عنایت فرمائیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ اللہ کا فضل اور اس کا احسان ہے کہ اس نے یہ ماہ مبارک ہمیں عطا فرمایا ہے اور آج کا روزہ بھی ہم نے اختیار کیا۔ جمعۃ المبارک ہے، آج کثرت کے ساتھ اوراد و وظائف پڑھنے کی ضرورت ہے تاکہ آج کے دن کی برکتیں ہمیں حاصل ہو جائیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس سیگمنٹ میں آپ کے سوالات شامل کرتے ہیں ہم، اور قبلہ مفتی محمد اکمل صاحب آپ کے سوالات کے جوابات عنایت فرماتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ کوئی اور کالر ہو، ہمیں جو میل پر ملنے والے سوالات ہیں ان کی جانب آتے ہیں۔ سب ایک صاحب نے سوال یہ کیا کہ ہمارے پڑوس میں کوئی صاحب ہیں، ان کی آواز سے، ان کے شور سے اور ان کی بد اخلاقی سے دوسرے جو ہمسائے ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں۔ تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے کہ یا ان کی اصلاح کس طرح کی جائے، یا یہ کہ جو لوگ ان سے متاثر ہو رہے ہیں کہ ان پر کوئی وبال ہے اس کا، کہ اس طرح سے رویہ روا رکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً کسی کے لیے باعث تکلیف بننا 2 طرح ہوتا ہے، ایک قصداً اور ارادتاً ہوتا ہے، اور ایک ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو خود احساس نہیں ہوتا، ارادہ نہیں ہوتا، لیکن دوسروں کے لیے وہ باعث ضرر ہو رہا ہوتا ہے۔ تو پہلے تو اس چیز کو دیکھ لیا جائے کہ کیا واقعی وہ جان بوجھ کے ایسا کرتے ہیں، یا ویسی غیر ارادی طور پر اس کے بعد لاؤڈلی بولنے کے عادی ہوتے ہیں، یا گھروں کا ایسا ماحول ہوتا ہے کہ بچوں کو سمجھانا بھی ہے تو ڈانٹ کے سمجھانا ہے، چیخ کے سمجھانا ہے، اور گھر والے بھی آپ ان کے اگر دیکھیں گے تو شوہر چیخ رہا ہے، بیوی اپنے کام میں لگی ہوئی بولتے رہے، اور ان کو بولے بھی نہیں تو بہت غصے میں، ارے یہ تو ایسے ہی بولتے ہیں، ان کی عادت ہی ایسی ہے۔ تو یہ صورتحال اگر واقعی وہ ارادتاً ایسا کر رہے ہیں تو شدید گناہ گار ہیں، باعث تکلیف، چونکہ وہ جان بوجھ کر بن رہے ہیں۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، غیر ارادی طور پر ہے، تب بھی اس میں ایک گناہ کا پہلو تو ہے کہ لوگ مسلسل تکلیف کا شکار ہیں، لیکن لوگوں کو چاہیے پہلے پیار سے، آسن انداز سے ان کو سمجھائیں، تاکہ پھر ان کا موقف بالکل واضح ہو جائے کہ ارادتاً ہو رہا ہے، غیر ارادی طور پر ہو رہا ہے، اس کے بعد پھر ان کے لیے گناہ اور نیکی کا تصور کچھ بنے۔ اچھا، سب ایک آف ایئر کالر نے ہم سے عجیب سوال کر دیا کہ ہمارے گاؤں میں صرف جمعے کی نماز باجماعت ہوتی ہے، بقیہ نمازیں لوگ اپنے اپنے طور پر ادا کر لیتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں کیا کیا جائے، کیا یہ درست ہے؟ نہیں، بالکل درست نہیں ہے۔ وہاں پر چاہیے کہ اگر کوئی داڑھی والا شخص ہے، تھوڑا سا ٹائم نکال کر، اگر باقاعدہ امام نہیں ہے تو وہ خود جماعت کر لے، چاہے 2 آدمی ہی کیوں نہ ہو، ورنہ وہ جو خانہ خدا ہے وہ بھی ان لوگوں کے لیے مطلب بروز قیامت جب مطلب سوال کرے گا۔ اگر ہم مسجد کو آباد نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ کی، تو یقینی سی بات ہے پھر اس میں گرد، مٹی، گرد و غبار رہتا ہے، اور بعض اوقات تو کتے تک داخل ہوتے ہوئے دیکھے گئے ہیں اندرون سندھ مسجدوں، کتوں نے بچے دیے ہوئے ہیں، آپ اندازہ کریں کتیاں نے، کیونکہ مسجد غیر آباد ہے۔ تو پھر یقینی سی بات ہے مسجد فریاد کرے گی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اس لیے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے وبال سے ڈرنا چاہیے اور باقاعدہ کوئی امام مقرر کرنا چاہیے، کم از کم ایک امام، ایک مؤذن مقرر کر دیں کہ وہ 2 تو جماعت کر لیں کم از کم، اور پھر اہل محلہ پر بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ مسجد کو آباد کریں۔ اچھا،
ایک اور سوال مجھ سے آیا تھا کہ ایک صاحب ہیں، اب عمر کے اس حصے میں ہے کہ قرآن سیکھا نہیں، پڑھنا انہوں نے، تو اب وہ کہتے ہیں میں بسم اللہ پڑھ کر ایک ایک انگلی کے اشارے سے ایک ایک صفحے پر پڑھتا ہوں، تو فرمائیے کہ ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ کیا انہیں اجر و ثواب ملے گا تلاوت کا؟ جو نہیں، تلاوت کا نہیں ملے گا، ان کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا ضرور ملے گا. اور یہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو مجبور سمجھتے ہیں اور مطلب ہمارے قلب میں رحم پیدا ہوتا ہے. تو یہ تو میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ بے رحمی کا مظاہرہ کریں، لیکن بہرحال ان کو خود سوچنا چاہیے کہ پوری جوانی انہوں نے نکال دی اسی طریقے سے، اللہ تعالیٰ کے کسی اس تلاوت وغیرہ کے حکم کو پورا کرنے کی طرف توجہ نہیں کی، تو وہ اس لحاظ سے قابل گرفت ضرور ہے. انہیں اللہ کے بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے، اور سیکھنے کے لیے کوئی عمر مقرر نہیں ہے. وہ کوشش کریں کہ کسی قاری صاحب کو باقاعدہ مقرر کر لیں، تھوڑا تھوڑا سیکھیں چاہے، لیکن سیکھنے کا پروسیس شروع کر دیں تو انشاءاللہ برود قیامت ان کو اجر ملے گا اور اللہ تعالیٰ ان کو انعام سے نوازے گا. لیکن اگر انہوں نے یہ صورتحال قائم کی کہ خدا نخواستہ غلط سلط قرآن پاک پڑھا، یا جیسے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والا، تو وہ تلاوت کے ثواب سے تاحیات گویا کہ محروم رہیں گے. اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس کو سیکھیں. یا اب جیسے کیو ٹی وی پہ پروگرام آتا ہے، شام کو پروگرام آتا ہے قرآن پاک سکھانے کا، اس کے سامنے بیٹھ جائیں، اس کو سیکھنا شروع کریں، تھوڑا پڑھیں. اسی طریقے سے اور سافٹ ویئرز وغیرہ بہت سارے آ گئے، وہ کوئی لے لیں، اس کو آئی پیڈ وغیرہ اس کے ذریعے سیکھنے کی کوشش کریں. لیکن چاہے ایک آیتیں پڑھیں، 2 آیتیں پڑھیں، لیکن قرآن پاک سے پڑھیں. اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے صرف بسم اللہ کا ثواب ملے گا، تلاوت کا ثواب نہیں ملے گا. اچھا مصطفیٰ، یہ تو دیکھا گیا ہے کہ زیادہ تر ایسا ہوتا ہے ہمارے ہاں، اب تو یہ رجحان بہت الحمدللہ اے آر وائی کیو ٹی وی اور آپ کے سمجھانے اور بتانے سے لوگوں میں یہ بات شعور بیدار ہوا ہے کہ دین سے کتنی ہماری وابستگی ہونی چاہیے اور قرآن سے کیسی ہونی چاہیے. لیکن گزشتہ لوگوں کا یہ سنا گیا ہے کہ بہت سے لوگ قرآن پڑھے بغیر ہی، یعنی کہ انہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، اس دنیا سے چلے گئے. بہرصورت کالرز کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. سوال بتائیے گا جناب. جی رئیس بھائی، سوال میرا یہ ہے کہ جی رئیس بھائی میرا سوال یہ ہے مفتی اکمل صاحب سے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اپنی عمر، اپنا رزق، اپنا ہر چیز معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کا بچے کی عمر اتنی ہوگی، اس نے اتنا رزق لینا ہے. لیکن اپنا رئیس بھائی جس وقت اللہ تعالیٰ شب قدر پہ کہتا ہے تو مانگنے والا ہے، کوئی عزت زیادہ مانگنے والا ہے، کوئی شخص جو مجھ سے. ٹھیک ہے، آپ کا سوال پہنچ گیا ہے اور اس کا جواب مفتی صاحب ارشاد فرمائیں گے. جی دیکھیں، پہلے واقعی یہ معاملات لکھے جا چکے ہیں، فیصلہ ازلی ہو چکا ہے. اب اگر اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ یہ فرما رہا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، تو یہ اصل میں مانگنا، طلب کرنا، سوال کرنا اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے کہ اس کے بندے اس کی بارگاہ میں گزارش کریں. اگرچہ پہلے سے سب کچھ مقرر ہو چکا ہے، لیکن یہ ہمیں ایک سلیقہ سکھایا گیا ہے کہ پہلے سے مقرر شدہ کو بھی طلب کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو محبوب اور مطلوب ہے. اس لیے ہمیں وہ کرنا چاہیے. ملے گا اتنا ہی جتنا پہلے قسمت میں لکھا ہوا ہے. ہاں، اس میں برکت اور عدم برکت کا الگ معاملہ ہے کہ جتنی مقدار ہے وہ اتنی رہے، لیکن اس میں برکت زیادہ ہو جائے اور وہ بہت زیادہ محسوس ہو، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن مانگنا اللہ کو مطلوب ہے، محبوب ہے، اس لیے اس طرح کے اللہ تعالیٰ. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوال بتائیے گا. جی میرا سوال ہے کہ میرا نکاح ہوا تھا تو لڑکے والوں نے نکاح کے فوراً بعد بہت برا سلوک کرنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے وہ پھر بعد میں کہتے تھے کہ نہ ہم رخصتی لیں گے، نہ ہم طلاق دیں گے، کہ مجبوراً ہمیں اینڈ میں خلا لینا پڑا کیونکہ وہ کوئی بھی کچھ کرتے ہی نہیں تھے. تو میں جاننا چاہتی ہوں کہ اس کا گناہ کس کے سر ہے؟ جنہوں نے کوشش ہی نہیں کی یا خلا میں نے لیا؟ اور میرا دوسرا سوال ہے کہ میری 4-5 دفعہ شادی ہوتے ہوتے ٹوٹ گئی ہے. تو کوئی کہتا ہے پتہ کرایا، تو کوئی کہتا ہے کہ بندش ہے، کوئی کہتا ہے نظر ہے، کوئی کہتا ہے تعویذ ہے. تو یہ میں جاننا چاہتی ہوں میں اس سلسلے میں کیا کروں، کہ یہ واقعی ایسا ہے تو میں کیا کروں اس سلسلے میں کہ میں ختم کروں؟ اور کوئی کہتا ہے ڈیلیٹ ہی ہو گئی ہے شادی. اچھا، ڈیلیٹ ہو گئی؟ کوئی کمپیوٹر میں تھی جو ڈیلیٹ ہو گئی؟ پتہ نہیں، کہتے ہیں نہیں. یہ تو خیر لوگوں کی جتنے منہ اتنی باتیں ہوتی ہیں. بہرحال آپ نے بہت اچھی جگہ سوال کیا ہے. مفتی صاحب قبلہ جو ہے جواب عنایت فرمائیں گے. آپ کا بہت شکریہ. ایک اور ہمارے ساتھ کالر ہے. السلام علیکم. ایک دبئی سے میں بات کر رہا ہوں. جی السلام علیکم. جی ہمارا سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح پڑھائی تھی، آیا تراویح سنت ہے یا خلفائے راشدین کے دور میں یہ تراویح شروع ہوئی تھی؟ ٹھیک ہے جناب. اور کوئی سوال ہے؟
بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. دوسرا سوال میرا یہ ہے. ہلو جی جی آواز آ رہی ہے. ہاں آواز آ رہی ہے. دوسرا سوال میرا یہ ہے. آپ نے پہلے تو بتایا نہیں، آپ دوسرے سوال پر آ گئے. بہرحال کنٹرول روم میں آپ نے بتایا ہوگا. جی مفتی صاحب. یہ بہن نے فرمایا کہ نکاح ہوا اور برا سلوک شروع ہو گیا. اب مجھے تو یہ سمجھ میں آیا کہ کہتی ہیں نہ ہم رخصتی کریں گے نہ طلاق، تو اس کے اندر رخصتی سے پہلے یہ تمام معاملات شروع ہو گئے تھے. اگر ایسا ہی ہے تو اس پر خلا کا اقدام نہیں کرنا چاہیے تھا. باقاعدہ رخصتی ہوتی، آپ جا کے ان کے معاملات دیکھتے، پھر کوئی معاملہ تھا. اور اگر ایسا ہے کہ آپ چلی گئی، بچی چلی گئی تھی، پھر انہوں نے برا سلوک کیا، پھر یہ واپس آ گئیں، اب وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں لے کر نہیں جائیں گے نہ طلاق دیں گے، ایسی صورت میں بھی یاد رکھیں کہ فقہ حنفی کی روشنی میں بغیر شوہر کی رضامندی کے کورٹ کا خلا نافذ نہیں ہوتا ہے. یہ مخصوص 2-3 صورتیں ہیں جیسے شوہر بالکل شروع سے حقوق زوجیت ادا کرنے وہ کہہ رہی ناکارہ تھے، وہ کچھ کرتے نہیں تھے، اس لیے جن سے ان کا نکاح ہوا تھا، لیکن وہ کام اور بحالت مجبوری انہوں نے خلا لیا ہے. لیکن وہ کام کاج کے حوالے سے ہوگا نا، مطلب یہ ہے. اور اگر یہ دیکھیں عورت اگر گھر بسانا چاہتی ہے تو ہو جاتے ہیں معاملات بہت سارے. یقینی سی بات ہے انہوں نے دیکھا ہوگا لڑکے کو، اس کا کاروبار یا اس کی نوکری وغیرہ کے معاملات پتہ کیے ہوں گے، تبھی بچے کی شادی کی ہوگی نا. اب ایک دم تو نہیں کہ بعد میں منکشف ہوا کہ وہ ایسا نہیں تھا. بہرحال تو خلاصے کلام یہ ہے کہ یہ ایسے اعذار نہیں ہیں جن کی بنا پہ کورٹ سے خلا لیا جائے. ان کے لیے ہمارا مشورہ یہ ہے کہ اپنا پورا معاملہ اچھی طریقے سے حلفیہ بیان کے ساتھ لکھ کر کسی صحیح دارالافتاء سے اس پر فتویٰ طلب کر لیا جائے. اگر واقعی وہ مفتی صاحب یہ سمجھیں گے کہ ان کے اعذار ایسے ہیں کہ جن پر ان کو اس شخص کے ظلم سے نجات دلوانا ضروری تھا، تو پھر تو وہ خلا نافذ مانا جائے گا، ورنہ نہیں. لیکن میں نے جو اکثر دیکھا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لڑکی والے چاہتے ہیں کہ ہمیں نجات مل جائے، تو وکیل صاحب جو ہوتے ہیں وہ باقاعدہ ان کو باقاعدہ مضمون بتاتے ہیں کہ آپ کو یہ کہنا ہوگا، تب آپ کو جلدی خلاصہ ملے گا، ورنہ خلاصی ملے گی، ورنہ نہیں ہوگا. تو اس میں پھر کچھ الزامات بھی ہوتے ہیں، کچھ جھوٹ بھی شامل کرنا پڑتا ہے. اس طرح کا خلا ہرگز نافذ نہیں ہوتا، حلفیہ بیان ہونا چاہیے. جی ہاں، اور یہ اس شوہر کی زوجیت میں ہی قائم رہیں گی. اگر کوئی اور نکاح کرنا چاہے تو نکاح نہیں ہوگا. باقی یہ کہ نکاح کا معاملہ ہو، موت کا، بچوں کے پیدائش کا، لڑکا لڑکی ہونے کا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ شدہ ہے. کسی کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے فیصلے کو بدل سکے. اس لیے میں لفظ بندش میں بہت زیادہ کلام کرتا ہوں کہ اس طرح کہہ کر لوگوں کے ایمان کو اور ان کے اعتقاد کو ٹھیس نہ پہنچایا جائے، ان کو کمزور نہ کیا جائے. جس وقت اللہ نے شادی مقرر کی ہے، چاہے کوئی کتنے جادو ٹونے کر دے، شادی ضرور ہوگی، ورنہ اگر مقرر نہیں ہے تو نہیں ہوگی. اس لیے صبر و تحمل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے قوی امید لگا کر یہ کوشش ضرور کریں، اپنے وقت پہ انشاءاللہ ہو جائے گی. ہمارے ساتھ اور 2 اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں شہباز بول رہا ہوں سعودی عرب سے. جناب سوال بتائیے گا. جی میرا سوال ہے کہ بیٹے کی شادی کے بارے میں، کہ ہم لوگ انتظار کرتے ہیں کہ بیٹا اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے تب اس کی شادی کریں گے، اور باپ صاحب حیثیت ہوتا ہے پھر بھی وہ یہی انتظار کرتا رہتا ہے، نہیں بیٹا اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوئے گا تو اس کی شادی کریں گے. اس کے بارے میں ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو، دوسرا سوال میرا یہ ہے. ہلو، مجھے پہلا سوال بتائیں. پہلا سوال تو میں نے آپ کو کر دیا نا. یہ ابھی دوبارہ آن ایئر بتا دیں. اچھا، پہلا یہ سوال تھا کہ انٹرسٹ کی رقم کوئی ہو تو وہ اگر آپ کی وہ اصل سے بڑھ گئی ہے مطلب، تو وہ آپ پیمنٹ حلال سے کریں گے، حرام سے کریں گے، کس طرح کریں گے؟ مطلب یہ صحیح ہے نا. اب دوسرا سوال آپ کے پاس حلال ہی ہے تو ہاں. اچھا، دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ آپ رکوع اور سجود پہ قیام نہیں رکھتے، آپ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں اگر مطلب، تو کیونکہ وہ قیام فاسد ہو جاتا، ساکت ہو جاتا ہے، تو اس سلسلے میں مطلب یہ کہ ہم مسجد میں پڑھیں گے نماز یا مطلب یہ کہ گھر پہ پڑھیں گے؟ آپ میرا مطلب سمجھ لیں، مطلب کہ کیونکہ اگر مسجد میں پڑھتے ہیں تو ہم قیام نہیں کر سکیں گے، گھر میں پڑھیں گے تو قیام کر سکیں گے. اس پہ آپ مفتی صاحب بہت اچھی طرح آپ کے سوالات کو سمجھتے ہیں، اور ان کے جوابات انشاءاللہ آپ تک پہنچائے جائیں گے. جی مفتی صاحب، اس سے پہلے مفتی صاحب کے آپ سے جوابات لیں، ایک بریک ہے، اس کے بعد وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. مفتی صاحب انشاءاللہ جوابات ارشاد فرمائیں گے اور آپ کے سوالات کو بھی شامل کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے. رحمت سحر میں سوالات و جوابات کا سلسلہ ہے. کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوال بتائیے گا. میں نعیم احمد بات کر رہا ہوں سعودی عرب سے. جی سر، میں نے اس دن بھی سوال کیا تھا، وہ جو کسی ریلیشن میں وہ غلط کاری اور بدکاری کا، ابھی وہ میرا ایک دوست ہے، روم میٹ ہے، اسی کا وہ مسئلہ تھا. تو وہ مجھے ابھی بتا رہا تھا کہ ایسا ہے کہ میں نے اسی غصے میں اپنے بھائی سے جو ہے نا غصے میں آ کے تو یہ کہا تھا کہ اگر اس کی جس طرح تمہاری بیوی اپنے بھائی کے ساتھ میں غلط کاری کرتی رہی یا
جیسے بھی ہوا تو میری طرف سے اگر وہ اس کا کوئی بھی ثبوت مل جائے کہ وہ اس طرح کے کام کر رہی ہے تو میری طرف سے اس کو طلاق. تو وہ یہ بتا رہا تھا کہ وہ ایک تو وہ پیٹ سے تھی, تو دوسری بات کہ میں نے غصے میں کیا. تو اس میں اب اسلام کیا کہتا ہے اور شریعت کیا کہتی ہے. اور دوسری بات وہ اس دن وہ سن رہا تھا تو وہ بتا رہا تھا کہ اس میں یہ تھا کہ وہ یعنی جس لڑکی سے وہ بدکاری کر رہا تھا اسی کے خاوند نے اپنے بھائی کو دیکھا تھا اس طرح کرتے وقت. تو اس میں اب کیا اس کے لیے کیا, اور یہ اس کی طلاق ہو گئی کیا, اگر ہو گئی ہے تو پھر اس کا ازالہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے, آپ نے شامل کیا تھا سوال اور مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا تھا اس پر گواہ لازم ہے, گواہ ہوں تو اب یہ الزامات بھی ہو سکتے ہیں. اس پر مزید مفتی صاحب سے انشاءاللہ جواب لے لیں گے آج ایک بار پھر. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. ہلو, السلام علیکم, سوال بتائیے گا. وعلیکم السلام. جی جناب, عباس بول رہا ہوں میں دبئی سے. جناب ہمارا سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح پڑھائی تھی کہ نہیں پڑھائی تھی؟ ٹھیک ہے, آپ کا سوال لے لیا تھا ہم نے اور دوبارہ آپ کو شامل کر لیا. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. کال ڈراپ ہوگی مفتی صاحب, جوابات کی نعت فرمائیں. جی ہاں, یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ تراویح کا اہتمام نہیں فرمایا تھا. سرکار مسجد میں تھے, آپ نے ایک چٹائی کا عارضی سا کمرہ بنایا ہوا تھا, لیکن جب آپ کھڑے ہوتے تھے تو وہ اتنا چھوٹا تھا کہ نظر آتے تھے آپ. تو سرکار نماز پڑھنے لگے, صحابہ کرام نے صفوف قائم کر لی, سرکار نے نماز پڑھائی. پھر اس کے بعد دوسرے دن زیادہ صحابہ ہو گئے, تیسرے دن اس سے زیادہ, چوتھے دن سرکار تشریف ہی نہیں لائے. پھر بعد میں اس کی وضاحت فرمائے کہ اگر میں لگاتار تمہیں پڑھاتا تو یہ نماز تم پر فرض ہو جاتی. تو یہی تسلسل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی جاری و ساری رہا کہ باقاعدہ جماعت کا اہتمام نہیں تھا. پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں فرمایا کہ میں لوگوں کو متفرق طور پہ یہ نماز ادا کرتے ہوئے دیکھتا ہوں, تو میں نے مناسب خیال کیا کہ انہیں ایک امام کے پیچھے جمع کر دوں. تو پھر باقاعدہ 20 رکعت تراویح شروع ہوئی ہیں. تو اس سے پہلے 20 رکعت تراویح کا اس طرح اہتمام نہیں ہوتا تھا. لیکن جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہتمام فرمایا اور صحابہ کرام میں سے کسی نے اس کا انکار نہیں کیا, تو اب ہمیں ان پر انگلی اٹھانے کی بالکل اجازت نہیں ہے. گویا کہ اس پر ایک طرح کا اجماع سا کہہ لیں آپ, کہ اجماع سکوتی ہے اگرچہ کہ بعض کی صراحت اور بعض کے سکوت سے ہے, لیکن باقاعدہ صحابہ کرام سے ثابت ہے. اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مجتہد صحابی ہیں, اگر وہ کسی کام کی بنیاد رکھیں گے تو یقیناً شرعی دلیل کے ساتھ ہی رکھیں گے. اس لیے اور پھر جب مسلمان ایک معمول کو اختیار کر لے تو اس پر خواہ پھر کلام کرنا یہ مسلمانوں میں انتشار برپا کرنا ہے, اور ایسا کرنا کبھی بھی امت کے حق میں نہیں رہے گا بلکہ یہ اسلام کے خلاف جائے گا. اس لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے. ایک اور کالر ہے مفتی صاحب ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر جی. کیا سوال ہے جناب؟ جی سوال یہ, ہمارا کو تراویح کے لیے ٹائم نہیں ملتا. اچھا, ہم دبئی سے بات کر رہے ہیں, بالکل بیزی ہوتا ہے, بالکل تراویح کے لیے ٹائم نہیں ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. بیوی کے ساتھ ان کا رابطہ ہوا. سوال بتائیے گا. ہلو. جی مجھے آواز آ رہی ہے, آپ سوال بتائیں. تو بیوی سے دوبارہ رابطہ ہوا, وہ پیسہ وغیرہ بھی لے رہی ہے. نہیں, آپ ابتدا سے بتائیں مجھے سوال آپ کا, ابتدا سے بتائیے کیا سوال ہے آپ کا. اچھا, میرے بھائی نے 3 سال ہو گئے انہیں باہر گئے ہوئے. جی جی. لیکن باہر جانے سے پہلے انہوں نے اپنی 2 ڈیورس دی تھی. اب پھر 1.5 سال بعد ایسا کچھ ہوا کہ ان کی بیوی نے اسے دوبارہ رابطہ کر لیا. اب وہ خرچہ بھی لے رہی ہیں بچوں کا اور اپنا بھی, لیکن ان کا نکاح دوبارہ نہیں ہوا. تو یہ جائز ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر ہے نا, میرا سوال یہ ہے کہ نا جیسے کہ آئی بروز کے بال بنانا تو جیسے کہ وہ ناجائز ہے, تو کیا چہرے کے بال اور ہاتھ کے بال یہ ہٹا سکتے ہیں یا یہ بھی جیسے کہ ناجائز ہے؟ ٹھیک ہے, ٹھیک, بہت شکریہ. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ, نہیں ہے جناب. جی, یہ انہوں نے کہا کہ بعض لوگ خود صاحب نصاب ہوتے ہیں لیکن بیٹے سے کہتے ہیں کہ پہلے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو پھر تمہاری شادی کریں گے. تو یہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں. ایسے نکمے نکھٹو بیٹے کی اگر شادی کر دیں گے اور پھر وہ لپسٹک کے لیے بھی ابا سے مانگ رہا ہے اور پان کے لیے بھی پیمپر کے لیے بھی ہاتھ پھیلا رہا ہے, تو یہ کہاں سے یہ تو قطعاً غیر مناسب ہے. اور ویسے بھی نان نفقہ بیٹے کے پاس ہونا چاہیے, یہی زیادہ بہتر ہے. اسے پاؤں پہ کھڑا ہونے دیں, اس کے بعد ہی شادی کریں. جو یہ ایسا کہہ رہا ہے وہ غلط نہیں کہہ رہا, وہ بالکل معقول بات کہہ رہا ہے. اور ان سے جو صاحب نے خود سوال کیا, ان سے یہ پوچھیے کہ کیا آپ اپنی بیٹی کا نکاح کسی ایسے نکمے شخص سے کر سکتے ہیں کہ جو نہ کھاتا ہو نہ کماتا ہو, اور وہ کہے کہ جی آپ یہ دیکھ کے بس ان کے والد صاحب صاحب نصاب کر دیں گے. لازم بات ہے اپنی بیٹی کوئی بھی نہیں دیتا ہے, اس لیے جو کہہ رہے ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں.
یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص گھر میں نماز پڑھے تو قیام پر قادر ہے، لیکن مسجد جا کے پڑھے تو شاید کمر میں درد وغیرہ ہو جاتا ہے تو قیام نہیں کر پاتا، تو جماعت سے پڑھے یا گھر پہ پڑھے؟ دیکھیں ایسی صورت میں گھر پر پڑھنا افضل ہے، اگرچہ بعض نے مسجد میں جانے کو بھی کہا، لیکن بہتر یہ ہے کہ مکمل نماز جہاں پڑھنے کا موقع ملے تو ان کے لیے جماعت کا سکوت کا حکم ہوگا، یہ گھر پر نماز پڑھیں، ان کو زیادہ ثواب ملے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ وہ بھائی نے کسی شخص نے غصے میں کہہ دیا اپنی بیوی کو کہ اگر تو نے کسی کے ساتھ واقعی ایسا کیا ہے برا فعل تو تجھے طلاق ہے، اور واقعی اس نے کیا بھی تھا، اس شخص نے خود دیکھ بھی لیا تھا اپنے بھائی کے ساتھ، تو کیا حکم ہوگا؟ تو یقینی سی بات ہے طلاق ہو گئی۔ اب اس کی ازالے کی صورت یہ ہے کہ اگر یہ فوری طور پر اس عورت کے 3 حیض گزرنے سے پہلے رجوع کر لیتے ہیں، رجوع کا طریقہ یہ ہوگا کہ 2 گواہوں کے سامنے کہہ دیں میں اپنی بیوی سے رجوع کرتا ہوں، یا میاں بیوی کے جو بھی معاملات ہیں وہ اپنے زوجہ کے ساتھ کر لیں عدت کے اندر، تو بغیر نکاح کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ لیکن اگر عدت گزر گئی تو پھر نکاح کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے، لیکن یہ دونوں صورتیں اس صورت میں ہیں کہ اس سے پہلے 2 طلاقیں نہ دی ہوں، کیونکہ یہ تیسری مل کے پھر تو 3 ہو جائیں گی۔ اس سے پہلے اگر 1 دی تھی تو پھر بھی ہو جائے گا، اگر 1 بھی نہیں دی تھی ہو جائے گا، کیونکہ 1 بھی نہیں دی تو یہ 1، اگر 1 دی تھی تو یہ 2، لیکن اگر پہلے 2 دی تھی اور یہ تیسری ہو گئی تو پھر حلالہ کے بغیر نہیں ہو سکتا، اس کو اچھی طرح ذہن میں رکھیں۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ مجھے تراویح کے لیے بالکل ٹائم نہیں ملتا، مصروفیات ایسی ہے، تو اگر واقعی ایسی صورتحال ہے کہ ان کی ڈیوٹی انتہائی ٹائٹ ہے اور ان کو کوئی دوسری نوکری نہیں مل سکتی، تو کم از کم فرائض واجبات پورا کریں اور کوشش کریں کہ 2 رکعت ہی پڑھ لیں، کم از کم 2 رکعت سنت پڑھ لیں کہ کچھ تو تراویح کا حصہ حاصل ہوگا، اور وہ بھی نہیں پڑھ سکتے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، ان کے لیے ایک عذر ہے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ ان کے بھائی نے بھابھی کو 2 طلاقیں دے دی تھی، اب 2 سال کے بعد وہ ان سے کوئی کمپرومائز ہو گیا ہے، وہ خرچہ وغیرہ بھیج رہے ہیں، نکاح نہیں ہوا، تو دیکھیں اگر وہ ساتھ نہیں رہ رہے، صرف وہ خرچے کے لیے رابطہ کیا گیا تو پھر تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ بچوں کا نفقہ تو بہرحال بھائی کے اوپر لازم ہے، تو اس لیے پھر تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ وہ آتے ہیں اور بغیر نکاح کے ساتھ رہتے ہیں تو یہ گناہ کی صورت ہوگی، اس میں پورے خاندان والوں کو پھر اپنا حصہ ادا کرنا ہوگا کہ وہ اس کا سوشل بیک آؤٹ کریں یا پھر ان کو نکاح کے لیے مجبور کر دیں۔ ہمارے ساتھ کالر ہے جی انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، سوال بتائیے گا۔ بھائی میرے 2 سوال ہیں مفتی صاحب سے۔ جی فرمائیں۔ جی میرا ایک سوال یہ ہے کہ میں بہت سال سے سر کے درد کی مریض ہوں، میں جھکتی ہوں تو میرے سر میں درد ہونے لگتا ہے، اور ابھی میں کافی عرصے سے میری کمر میں بھی درد رہنے لگا ہے، تو میں بیٹھ کر نماز ادا کرتی ہوں، تو ابھی کچھ دن سے میرے بچوں نے وہم دلا دیا ہے مجھے کہ آپ کی نماز نہیں ہوتی۔ اچھا، کہ یہ بات صحیح ہے کہ میری نماز نہیں ہو رہی؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میرے بچے اپنی پاکٹ منی جمع کرتے ہیں، 6,000 ہو جاتے ہیں، 12,000، کبھی اس سے زیادہ بھی ہو جاتے ہیں، تو میں اپنے بچوں سے لے کے اسے خرچ کر دیتی ہوں۔ ٹھیک ہے، تو مجھ پہ اس کا کیا بنتا ہے؟ مجھے اپنے بچوں کو دینے ہیں؟ ویسے میرا بڑا بیٹا مجھے بول چکا ہے کہ اب آپ پہ معاف ہے، آپ نے ہم سے جو بھی لیا ہے، تو میرے لیے کیا شرعی ٹھیک حکم ہے۔ ٹھیک ہے، ایک اور کالر ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں۔ سوال بتائیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں نا دیہات میں نا جہاں 5 وقت کی نماز نہیں ہوتی مسجد میں، باجماعت وہاں جمعہ ہو رہا ہے، کیا جمعہ ہو جاتا ہے؟ ٹھیک ہے جناب، اس سوال کو شامل کر چکے ہیں ہم۔ ایک اور کالر ہیں غالباً، اچھا کالر نہیں ہے بس۔ بہن نے فرمایا کہ چہرے کے بال اور ہاتھوں کے بال صاف کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو بالکل کر سکتے ہیں اگر کوئی ایسا، لیکن اس میں ضروری ہے کہ بدنمائی محسوس ہو رہی ہو، تو بدنمائی سے خوشنمائی کی طرف مائل کرنے کے لیے بھووں کے بال کے بنانا بھی جائز ہوتا ہے، اور چہرے یا ہاتھوں کے بال بھی خواتین ختم کر سکتی ہیں۔ یہ جو ان کے بچوں نے بغیر کسی سند کے فتویٰ دیا بالکل غلط دیا۔ اگر والدہ واقعی کمر کا درد ہے، سر کا درد ہے تو بیٹھ کے پڑھ سکتی ہیں، یہ بلکہ بچوں کو سمجھائیں کہ بغیر اس طرح معلومات کے ہرگز کوئی ایسا حکم جاری نہ کریں، یہ گناہ کی صورت ہوتی ہے، تو یہ پڑھ سکتی ہیں۔ بچے غلط کہہ رہے ہیں، بچے اگر اپنی خوشی سے اپنا مال والدہ کو دے رہے ہیں اور ہوں وہ بالغ، تو ماں ان کا پیسہ لے کے خرچ کر سکتی ہیں اور بچے کو معاف کرنے کا حق بھی حاصل ہے۔ لیکن اگر ان میں کوئی نابالغ بچہ ہے تو نابالغ بچہ اپنے مال کا مالک ماں کو نہیں بنا سکتا ہے، اور اس کی وہ چاہے اجازت دے بھی دے، ماں اگر اس کا مال خرچ کرے گی تو یہ مناسب نہیں ہے۔ شدید ترین ضرورت میں تو خرچ کر سکتی ہے، ورنہ اگر وہ خرچ کرے گی تو بعد میں اس کو بلوغت کے بعد اس کو دینا چاہیے، نابالغ کے مال کا حکم نہیں ہوتا۔ ہمارے ساتھ کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، میرا نام علی ہے، میں دبئی سے بات کر رہا ہوں۔ جی علی بھائی، کیا سوال ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ کیونکہ مجھے کراچی جانا ہے عید کرنے کے لیے، تو یہاں پہ ممکنہ طور پر 29 روزے دفعہ ہیں، جی جی، تو جو مجھے روزہ ملے گا 30واں، وہ مجھے روزہ رکھنا ہے، اور اگر وہاں 30 روزے ہوئے تو میرے 30 کمپلیٹ ہو چکے ہوں گے، تو مجھے وہاں پر عید جو ہوگی میرا 31واں روزہ مجھے رکھنا ہے یا مجھے عید کے لیے طے کرنا ہے؟ 31واں روزہ، ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔
ہاں دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو ان کو 29 وہاں ملے 31واں مل گیا تو پھر تو 30 کی تعداد ہے تو روزہ رکھنا ان پہ فرض ہوگا. پہ بھی جا رہے ہیں. جی ہاں, لیکن اگر 31واں روزہ بن رہا ہوگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی مہینہ فرمایا 29 کا یا 30 کا ہوتا ہے. 31واں روزے کا شرعاً کوئی تصور ہے ہی نہیں. اب اس میں ہوگا یہ کہ یہ بغیر نیت کے سارے دن احترام رمضان میں کھانے پینے سے تو رکیں گے لیکن روزے کی نیت نہیں کریں گے کیونکہ 31واں روزہ ہوتا نہیں. ٹھیک ہے, ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سوال بتائیے. اللہ وبرکاتہ. جی سر جناب. جی صاحب جو سوال جواب رہ گیا میں چاہتا ہوں. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے بہت مختصر وقت میں بہت تیزی سے سوالات آتے ہیں اور اتنے ہی ماشاءاللہ اچھے انداز میں مفتی صاحب جوابات عنایت فرماتے ہیں. یہ سلسلہ انشاءاللہ کل بھی ہم کالر کو شامل کریں گے اور آپ کے جوابات کو حصہ بنائیں گے اس رحمت سحر کا. ناظرین کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور ایک اور موضوع کے ساتھ کچھ سوالات کو ترتیب دیں گے جس سے آپ کو مفید معلومات انشاءاللہ فراہم کی جائے گی اور مزید رہنمائی حاصل کریں گے مفتی صاحب سے. کل تک کے لیے اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. قدرت نے بڑھائی ہے شان رمضان, آقا نے سکھائی ہے